أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں، جو آج ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے ڈفرنس بٹوین نبی اور رسول۔ یہ جو ہے جملہ ہم ہمیشہ یوز کرتے رہتے ہیں، نبی ہے رسول ہے، ہی از نبی ہی از رسول بھی سے۔ تو بیسیکلی ہمیں یہ ڈفرنس معلوم ہونا ضروری ہے کہ نبی کسے کہا جاتا ہے اور رسول کسے کہا جاتا ہے۔ اوکے، پہلی چیز، جب پہلا ریویلیشن ہوا تھا، اب یہاں پہ نبی اور رسول کے بارے میں کیوں ہم بات کر رہے ہیں؟ پہلے تو فرسٹ ٹائم نبوت جب نازل ہوا تھا، نبوت آئی تھی، دین اس کے بعد سائنس ہوئے تھے ان کو کہ نبوت آنے سے پہلے گڈ ڈریمز آتے تھے اور زیادہ تر الگ رہ کے عبادت کرنا پسند کرتے تھے۔ تو دوز ور دا تھنگس کوالٹیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فیلنگ، بیل رنگ ہونا، یہ محسوس ہوتا تھا انہیں۔ اینڈ دین لیٹر آن فرسٹ ریویلیشن ہوا تھا غار ہیرا میں، آپ سب جانتے ہیں۔ جب غار ہیرا میں جو ہوا تھا، دیٹ واز دا فرسٹ 5 آیا آف سورہ علق۔ اوکے، اس کے 5 آیت نازل ہوئے تھے۔ اب 5 آیت جب نازل ہوئے تھے تو انہیں نبی کا درجہ دیا گیا تھا، ہی از کالڈ ایز اے نبی۔ دا فرسٹ ریویلیشن سورہ اقرا، مطلب اقرا بول کے آیا تھا نا کہ پڑھو تم، تو ہی واز ایکچولی سلیکٹڈ ایز اے نبی، نبی ان دا سینس کے نبوت کے لیے ہی واز بین سلیکٹڈ ایز اے نبی۔ اینڈ دین لیٹر آن جب مطلب تھوڑے دنوں کے بعد اٹ از اگین اٹ سیز 3 months، تھوڑا ٹائم کے بعد جو ہے دا سیکنڈ ریویلیشن ہوتا ہے۔ دا سیکنڈ ریویلیشن سورہ مدثر جو ہے، یہاں پہ ریویلیشن ہوتا ہے 7 آیت، 1 to 7 آیت۔ اب یہاں پہ جو ہے انہیں کام دیا جا رہا ہے، تو ہی از کالڈ ایز اے رسول اوور ہیئر۔ تو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے یہ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے 7 آیتوں میں الحمدللہ لاسٹ کلاس میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ مطلب فرسٹ ٹائم بھی جب وہی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے، گھبرا گئے تھے اور پسینہ پسینہ ہو گئے تھے۔ تو کہاں پہ گئے تھے؟ اپنی بیوی کے پاس، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا کہتے ہیں کہ مجھے ریپ کر دو، مجھے ریپ کرو، کچھ اڑا دو مجھ پہ۔ تو دیٹ از واٹ ہی واز سیئنگ، مطلب ریپ کر دو، اڑا دو مجھے، کچھ نہ کچھ کور کرو مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ٹھنڈ پسینہ چھوٹ رہا تھا انہیں۔ تو the same thing when سورہ مدثر جب نازل ہوا تھا، وہی کیفیت ہوتی ہے، the same set of thing happens again، he goes to حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and he'll be doing it۔ تو جب یہ نازل ہوا تھا نا، what are the words that was being used کہ اے کپڑے میں اوڑھنے والے اٹھو، اب اٹھو، مطلب آپ کا کام آرام کرنا نہیں ہے، مطلب ڈرنا نہیں ہے، نہ آرام کرنا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ اٹھو، اٹھ کے کیا کرو گے؟ لوگوں کو وارن کرو۔ اب یہاں پہ جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے نصیحت کے کرنا کیا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ اللہ کے نام سے آپ پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کو بنایا ہے۔ پہلے 5 آیتوں میں جو ریویلیشن ہوا تھا سورہ علق میں، تو اٹ ٹاکس اباؤٹ دس ون کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بنایا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم مٹی سے بنایا ہے، آل دوز تھنگس اٹ ٹاکس اباؤٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے انہیں کمانڈ نہیں دیا گیا کہ آپ کو کرنے کا کام کیا ہے، ویئر ایز سیکنڈ میں سورہ مدثر میں جو ہے یہاں پہ کمانڈ دیا گیا تھا، ٹاسک دیا گیا کیا کہ آپ کرنے کا کام کیا ہے۔ آپ بیٹھیں گے نہیں، پھر اس کے بعد وارن کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کا پریز کریں گے، اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کریں گے، بڑا بیان کریں گے۔ تو دیز سیٹ آف تھنگس اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ ان دس سورہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا مشن کیا ہے۔ اوکے، آپ کا مشن کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کا حمد و ثنا کرنا ہے، اٹھو اور لوگوں کو وارن کرو، ڈراؤ، سمجھاؤ کہ ہے نا دین اسلام از دیئر۔ سو آپ جو ہے عملی نمونہ بنیں گے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ۔ اب اس کے بعد جو ہے سورۃ الفاتحہ نازل ہوتا ہے، دا کمپلیٹ سیٹ آف سورہ، پورا 7 آیت، کیونکہ نماز پڑھنا ہے، رائٹ۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹ وضو کا طریقہ ایز ویل ایز نماز کا طریقہ سکھا دیا جاتا ہے۔ تو سکھانے کے بعد جو ہے
मतलब एवरी डे सुबह और शाम नमाज पढ़ते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे सुबह और शाम। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 5 वक़्त की नमाज जो है कंपल्शन नहीं हुई थी। 5 वक़्त की नमाज जो कंपल्शन जो हुआ था वो इसरा और मेराज। इसरा और मेराज कब हुआ था? टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज़ नबुव्वत, ठीक है? ये तो शुरुआत है, नबुव्वत की शुरुआत में है ये। व्हेयरएज़ एंड ऑफ हिज़ न मतलब एंड ऑफ हिज़ नबुव्वत नहीं बोलूँगी, मक्के के दौर में जो थे ना, अराउंड फॉर 10 इयर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, तो फॉर 13 इयर्स ही वाज देयर इन मक्का। तो द लास्ट फ्यू इयर्स में जो है, लास्ट 2-3 इयर्स में जो है इनका रिवलेशन होता है, मतलब इनका इसरा और मेराज का जर्नी होता है। सो फॉर नियरली 9 टू 10 इयर्स ही वाज इनटू द सेम वे, जहां पे सुबह और शाम इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे। दैट वुड बी मॉर्निंग एंड इवनिंग, नॉट 5 टाइम्स अ डे, ठीक है? सो दैट वी नीड टू नो। इब्ने तैमिया जो देखिए, इसका जो है अलग-अलग मुफस्सिरीन हैज़ डिफाइन इन अ डिफरेंट डिफरेंट वे। लेकिन इब्ने तैमिया जो है इसको क्लियर वे में एक्सप्लेन किए हैं अबाउट नबी और रसूल। नबी किसे कहते हैं? नबी का जो रूट वर्ड है ना बा हमजा से आता है, ना बा हमजा और या ना बा आ से आता है। नबा किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन को। अभी देखिए सूर्य नबा, हम लोग 30th पारा पढ़ रहे थे, वहां पे द वर्ड सूर्य नबा आया था। नबा मतलब क्या है? खास इंफॉर्मेशन। ओके, आम खबर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन खबर और नबा। खबर किसे कहते हैं? कोई भी आम इंफॉर्मेशन है, मतलब आम खबर है। बोलते ना, when you say as khabar, that means newspaper is what is called as khabar. It is a आम न्यूज़पेपर, मतलब आम खबर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन खबर एंड नबा। कुरान शरीफ में हर चीज, द वर्ड्स बोलते हैं ना, द बेस्ट वर्ड्स, द राइट वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड एट द राइट कॉन्टेक्स्ट। तो अब वहां पे जो है नबा जो आ रहा है, नबा इन द सेंस खास खबर। वो खास खबर क्या है सूरत नबा में? कि कयामत आने वाली है। तो कयामत का खबर देना, इंफॉर्मेशन देना इज द स्पेशल इंफॉर्मेशन। सो जहां पे भी कुरान शरीफ में नबा वर्ड आता है, इट मीन्स इट इज नॉट नॉर्मल मैसेज, इट इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, एक खास मैसेज को। उसी तरह जो है नबी, नबी का रूट वर्ड क्या है? ना बा हमजा से आता है, नबा आ, विच मीन्स इंफॉर्मेशन। नबा, नबा मतलब क्या है? नॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं है, खास इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। बेसिकली टू से इट इज एन इंपॉर्टेंट मैसेज। सो बेसिकली नबी कौन होते हैं? नबी वो होते हैं जो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। अल्लाह ताला हमें हमसे क्या चाहता है, तो मैसेज पहुंचाना। नबी कौन है? वो अल्लाह का मैसेज हम तक पहुंचाते हैं। और क्या करते हैं? सिखाते हैं, टीच करते हैं। प्रीच करना और टीच करने में डिफरेंस है। प्रीच मतलब क्या है? सबको सिखाना, बयान करना। और सिखाना मतलब किस तरह करना भी। देखिए, आप ये पढ़ें, आप नमाज पढ़ें, आप ये करें। ओके, आप नमाज पढ़ें तो इट इज बीन सेड कि आप नमाज पढ़ें। किस तरह पढ़ें उसको सिखाया जाता है। सो प्रीच एंड टीच। प्रीच इज व्हाट? कहना कि आप नमाज पढ़ें। टीच इन द सेंस कि किस तरह नमाज पढ़ेंगे, आप वजू किस तरह करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, मतलब पूरे नबियां जो है क्या करते थे? प्रीच भी करते थे और टीच भी करते थे, दो भी करते थे। लोगों को समझाते थे, सिखा बोलते थे, और मतलब बोलते थे और एट द सेम टाइम सिखाते थे भी। वो द थिंग्स इट इज बीन सेड। बेसिकली क्या है? नबी ऑटोमेटिकली मीन्स ही इज स्पीकिंग टू यू अ मैसेज फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह की तरफ से एक खास मैसेज है, एक खास पैगाम है जो नबी पहुंचाते हैं अपनी उम्मत की तरफ। ठीक है? सो नबी किसे कहते हैं? नबी मतलब नबा, नबा इन द सेंस खास इंफॉर्मेशन, खास मैसेज। तो द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड एज नबी। नबी आर द मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह। जो मैसेज, अल्लाह का मैसेज हम तक पहुंचाते हैं, उन्हें नबी कहते हैं। रसूल, रसूल मतलब रौसालाम। इसका रूट वर्ड क्या है? रौसाला। रौसाला मतलब क्या है? नाजिल होना, ऊपर से नीचे आना। ओके, रौसाला मतलब नजला कहते हैं ना। रौसाला का मतलब क्या है? डेलीगेट, मतलब एम्बेसडर कहते हैं। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रौसाला एंड नज़ला। नज़ला मतलब क्या है? नाजिल होना। नज़ला मतलब क्या है? नाजिल होना, ऊपर से नीचे आना। ओके, कुरान शरीफ नाजिल हुई है। नाजिल मतलब ऊपर से नीचे आई है।
ओके, दैट इज फ्रॉम लोहे महफूज टू द फर्स्ट आसमान, नाजिल होना, नजला। वेर एज रसला मतलब क्या है, रसूल का, रसला का मतलब क्या है, हम रिप्रेजेंट का, ही इज एम्बेसडर, दीन के एम्बेसडर है कि हर वो चीज सिखाते हैं। बेसिकली इन द सेंस इन पे जो है किताब नाजिल होते, रसूल पे किताब नाजिल होती है, और एट द सेम टाइम नया शरिया रूल्स दिया जाता है। वेर एज नबी का जो है, नबी जो है पहले वाले ही शरिया रूल्स को फॉलो करते हैं। ओके, दैट इज व्हाट आई जस्ट टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एग्जाम्पल देखेंगे। अभी देखिए मूसा अलैहिस्सलाम है, ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम नबी भी है रसूल भी है, दो भी टाइटल्स उनको दिया जाता है। नबी मतलब क्या है, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते हैं, ठीक है, और वो पैगाम क्या है, उनको किताब दिया गया है। तो रसूल वो इंसान है जिसको किताब दिया जाता है। सो मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दिया गया था, नया शरिया रूल्स दिया गया था, डूज एंड डोंट्स दिया गया था कि आप करने के काम क्या है, क्या करना चाहिए, एंड एवरीथिंग सब सिखाया गया था, ठीक है। अब यही किताब को फॉलो किया गया था। बहुत सारे जितने भी नबियां उनके बाद आए हैं, जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं उनके बाद, वो पूरे जो है वो फॉलो करते जा रहे थे, ठीक है, मतलब वही चीज सिखा रहे थे, वही चीज, वही किताब, जो तौरात में मैसेज है, वही चीज सिखा रहे थे। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी पैगंबर आए हैं वही किताब सिखा रहे थे, ओके। फिर अगेन ईसा अलैहिस्सलाम भी जो है सेम किताब तौरात ही सिखा रहे थे, लेकिन जब तौरात में रद्द बदल कर दिए थे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ईसा अलैहिस्सलाम को फिर अगेन एक नई किताब देते हैं, जहां पे तौरात का रद्द बदल जो है वो सब हटाकर एक नया चीज, मतलब द राइट वन, वो पूरा करेक्ट कर दिए थे ना, रॉन्ग कर दिए थे, तो द करेक्ट वन, द वर्जन, राइट वर्जन क्या है, तो इसलिए राइट वर्जन क्यों नाजिल किया गया है, बिकॉज उसमें करेक्ट कर दिए थे, करेक्ट इन द सेंस खराब, रद्द बदल कर दिए थे तौरात में। तो अब यहाँ पे जो है, अब नाउ शरिया रूल जो है, जो ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया है इंजील में, दैट इज बीन फॉलोड। नाउ तौरात को स्टॉप कर दिए थे, तो द मोमेंट इंजील नाजिल हुआ है, तौरात को फॉलो करना, एवरीथिंग हैज बीन स्टॉप्ड, एंड इनको जो किताब दी गई, तो ईसा अलैहिस्सलाम इज अगेन रसूल, रसूल है, उन पे किताब नाजिल हुई है, और इनका रोल क्या है, नबी का रोल है। नबी का रोल इन द सेंस अल्लाह का पैगाम, नबा मतलब क्या है, पैगाम पहुंचाना, खास पैगाम लोगों तक पहुंचाना, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैसेजेस पहुंचाना, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या एक औरत नबी हो सकती है क्या, क्या एक औरत प्रॉफिट हो सकती है क्या? नहीं, प्रॉफिट अल्लाह ताला जो है मेन के लिए ही बनाया है, ना कि औरत के लिए। कुरान शरीफ में आता है कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजाला, देखे, ओके, रिजाल, रिजाल कहते हैं आदमी को, ओके, इंसान, आदमी को। मैं तुम्हारे से पहले जो है जितने भी लोगों को भेजा हूँ एज अ प्रॉफिट, वो कौन थे? मैन थे, इट इज नॉट अ वुमेन, ओके। फ्रॉम द पीपल ऑफ द सिटीज, मतलब उनके ही कौम में से अल्लाह ताला लिया है। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनने के बगैर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मक्के में दीन इस्लाम फैलाना है, तो पैलेस्टीन से किसी को लेकर यहाँ पे नहीं रखे। अगर पैलेस्टीन से अगर से आदमी आएगा और यहाँ पे कहेगा, दावा करेगा कि मैं रसूल हूँ, मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, और अल्लाह ताला मुझे चुना है और दीन इस्लाम, तो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जो लोग पैलेस्टीन से आते हैं, वो जो पढ़ाने वाला है, लाइक तौरात का जो कहने वाला है, ही स्पीक्स इन द लैंग्वेज ऑफ हिब्रू, और यहाँ अरब लोग जो है अरबिक लैंग्वेज बात करते हैं। डू यू थिंक दे विल एक्सेप्ट हिम? पहली चीज यहाँ पे क्या बोलते हैं, तुम तो हमारे कौम के, हमारे बिरादरी के है ही नहीं, तुम्हारा लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आता है। अब बहाने ढूंढते हैं, तुम्हारा लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आता, तो हम नहीं मानेंगे, और दूसरी चीज, तुम हमारे एरिया के है ही नहीं, तो हम तुम्हारी बात क्यों माने। तीसरी चीज कि ना, हमारी प्रॉब्लम्स क्या तुम जानते हो? क्योंकि तुम आए पैलेस्टीन से, तुम आए दूसरे जगह से, अब तुम्हारा जगह जो है वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हमारा प्रॉब्लम्स हमारे क्या है, हमारे प्रॉब्लम से, हमारे जो भी कंसर्न्स है, क्या तुम जानते हो? तुम नहीं जानते, बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम आवर पर्सन। और चौथी चीज इज व्हाट, कि लैंग्वेज इश्यू है,
ہم کیوں تم پہ بھروسہ کریں؟ یو آر ناٹ اے ٹرسٹ وردی پرسن، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں، ہماری بت پرستوں کو ہم کیوں چھوڑے؟ بہت سارے سوالات کرتے ہیں. ایون جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ناٹ چوزن ایون اینجلس، ایون اینجلس کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا پیغمبر نہیں چنا ہے لوگوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب انسان اگرچہ فرشتوں کو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبر بنا دیے ہیں، تو فرشتوں کو اگر پیغمبر بنا کے بھیجتے ہیں تو انسان کیا کہتا ہے؟ کفار مکہ کیا کہتے ہیں؟ اہل مکہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ بنا ہے ہمارے لیے رسول، اب اس کی بات ہم مانیں. ابھی دیکھو یہ تو انسان ہے ہی نہیں، اس کو پتا کیسا چلے گا بھوک مطلب کیا ہے؟ اس کو پتا چلے گا کیا؟ پتا معلوم اس کو کیا معلوم ہے کہ پیاس کیا ہے؟ اس کو کیا پتا ہے کہ بھوک کیا ہے؟ یہ تو جو ہے نور سے بنا ہے. اس کو تو درد کا میننگ ہی نہیں معلوم. جو ہم لوگ تڑپتے ہیں، ہمارے لیے درد ہوتا ہے، اس کو درد کا میننگ ہی نہیں معلوم. اور جس طرح ذمہ داریاں ہیں، مجھے شادی ہوئی ہے، میرے بچے ہیں، یہ سب ذمہ داریاں ہیں، مجھے کمانا بھی ہے، یہ بندے کو کیا معلوم؟ یہ تو فرشتہ ہے، نہ یہ کھاتا ہے، نہ یہ پیتا ہے، نہ اس کی شادی ہوئی ہے، نہ اس کو بچے ہیں، تو اس کو کیسے پتا چلے گا ہمارا درد؟ اب واٹ از وائی از دیٹ Allah subhanahu wa ta'ala has not chosen فرشتے؟ because these are the question they will raise. انسان جو ہے یہ کوشچن ریز کرے گا کہ یہ جو ہے ہمارا درد کیسا جانے گا؟ ہمارا درد نہیں جائے، یہ ہمارے جیسا ہے ہی نہیں. اگر یہ انسان رہتا تھا تو ہم مانتے تھے کہ یہ انسان ہے ہی نہیں، دوسرے مخلوق کا ہے. یہ ہمارے لوگ کو نہیں جانتا، ہمارے جذبات کو نہیں جانتا، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پرابلمس کو نہیں جانتا، ہمارے درد کو نہیں جانتا، ہمارے جو جذبات ہے، ہمارے جو کنسرنس ہے، کچھ بھی نہیں جانتا. میں کیوں اس کی پیروی کروں؟ میں کیوں اس کو فالو کروں؟ میں اس کی باتیں کیوں ایکسپٹ کروں؟ رائٹ. سو دس از اے ریزن کہ دوسرے لینگویج مطلب دوسرے جگہ سے اگر آئیں گے لوگ ایکسپٹ نہیں کریں گے. اسی طرح اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اینجلس کو اگر پیغمبر بنائیں گے تبھی بھی وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ہی قوم، ان کے ہی برادری سے، ان کے ہی قوم سے، برادری سے اللہ تعالیٰ ایک پروفٹ چنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہی لوگوں میں سے چنا ہے. بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہی موسیٰ علیہ السلام کو ایز اے پیغمبر رسول چنا گیا ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کو جو ہے ان کے ہی قبیلے، ان کے ہی لوگوں میں سے چنا گیا ہے. اوکے. اسی طرح اگین عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہی قوم میں سے، ان کے ہی لوگوں میں سے، ان کے ہی قوم سے چنا گیا ہے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ہی قوم سے چنا گیا ہے، دیٹ از فرام عرب. اوکے. عرب کنٹری سے ہی آخری پیغمبر کو چنا گیا ہے. الحمدللہ کیوں چنا ہے، کیا ہے، آگے کے ایپیسوڈز میں ہم دیکھ چکے ہیں، پچھلے ایپیسوڈز میں ہم دیکھ چکے ہیں. اوکے. عرب عریبہ، عرب مستعربہ. عرب عریبہ کون ہے؟ یمنی لوگ ہے، قحطانی سے. عرب مستعربہ جو ہے نا عدنانی سے، اگین فرام اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں. تو دے آر لرنڈ عرب، دے آر لرنڈ، یہ لوگ سیکھے ہیں. عدنانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از کالڈ ایز عدنانی، ان لوگ لرنڈ عرب ہے. ٹھیک ہے. سو ان دیٹ وے یو ول بی نوئنگ اباؤٹ دیس سارٹ آف تھنگ. سو دیٹ مینس ا پروفٹ، رسول ہو یا نبی ہو یا رسول ہو، اللہ تعالیٰ کہاں سے لیتے ہیں؟ ان کے ہی قوم سے لیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ابو درد اوکے غفاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سارے رسول آئے ہیں؟ اوکے. کتنے سارے رسول؟ دیکھیں میسنجر آف اللہ از کالڈ ایز رسول. the prophets are different. اوکے. پیغمبر الگ ہے، رسول الگ ہے. کتنے سارے رسول آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 310. اوکے. اسی طرح جو ہے دا نیکسٹ کوشچن، بیٹل آف بدر جو ہے، بیٹل آف بدر کا بھی وہی ہے کہ بیٹل آف بدر میں جو ہے 310 لوگ ہیں. اوکے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے ایون جو ہے طالوت نے جالوت کا قتل کیا ہے. قرآن شریف میں آتا ہے سورہ بقرہ 249 میں کہ طالوت جو ہے جالوت کا قتل کرتا ہے. تو کتنے لشکر، کتنے لوگ گئے ہیں جالوت کو قتل کرنے؟ اگین دا نمبر از 310.
ओके। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अबू दरदा पूछते हैं कि कितने प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स कितने हैं? तो 1,24,000 प्रॉफिट्स आए हैं। प्रॉफिट्स कितने सारे नबी आए हैं? नबी जो है 1,24,000 नबी आए हैं, एंड रसूल जो है 310 रसूल आए हैं। और कुरान शरीफ में जो है 25 अराउंड 25 प्रॉफिट्स का नाम, नबियों का नाम दिया गया है। 25 नबियों का नाम दिया गया है। एक रसूल नबी हो सकता है, रसूल और नबी दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक नबी रसूल नहीं हो सकता। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। रसूल जो है, रसूल जिस पे के कुरान उतारा गया है, किताब दिया गया है, और ये जो है पैगाम पहुंचाते हैं। वो किताब में जो अहकाम है वो पैगाम पहुंचाते हैं। तो रसूल किसे कहा जाता है? जिसको किताब दी गई है, और एट द सेम टाइम उनका काम क्या है? पैगाम पहुंचाना। तो नबा मतलब क्या है? गिविंग इंफॉर्मेशन। तो एक रसूल नबी हो सकते हैं, लेकिन एक नबी रसूल नहीं हो सकता है। अब जैसे कि व्हेन आई टोल्ड यू, याहिया अलैहिस्सलाम है, याहिया अलैहिस्सलाम नबी है, रसूल नहीं है। उन पे किताब नाजिल नहीं हुई है, लेकिन पहले शरिया रूल्स के किताब में जो दिया गया है वही जो है लोगों तक पहुंचाते थे। सो दिस इज द important difference that we get from this one. The next important thing. अब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? अगेन, रसूलों में से बेहतरीन एलाइट रसूल, बेहतरीन रसूल जो है 5 लोगों को लिया गया है, उलुल अज़्म। अज़्म, उलुल अज़्म मतलब क्या है? द बेस्ट ऑफ 5, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन ऑल दोज थिंग्स। तो अल्लाह ताला रसूलों में से एलाइट बेहतरीन रसूल 5 चुने हैं। ठीक है। अभी 5 में कौन है? नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 5 रसूल जो है उलुल अज़्म कहलाता है। तो दैट यू नीड टू नो। उलुल अज़्म मतलब रसूलों में से 5 बेहतरीन रसूल, दी बेस्ट 5 रसूल कौन है? नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए आता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है, क्यों अल्लाह ताला ने नबियों को, रसूलों को भेजा है? क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी कि नबी और रसूल को भेजे हैं? क्या हमें जरूरत है क्या? लेट अस नो अबाउट दिस वन। हम सब एक चीज यकीन करते हैं कि जो भी हिदायत आता है अल्लाह के। देखिए, एक सच्चा मोमिन, एक सच्चा मुसलमान वो इंसान है जो हमेशा इस चीज पर यकीन करता है कि जो भी हिदायत आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है। जो भी मुझे हिदायत, अब देखिए आपको और मेरे लिए क्लास में बैठना और क्लास लेना ये हिदायत है, राइट? आपको ऑटो, आपके मूड स्विंग्स में नहीं आए हैं आप। आपको मूड है तो इसलिए मैं आ रही हूँ, आज मेरा मूड नहीं है तो मैं नहीं आ रही हूँ। एज सिंपल एज दैट। जो भी इंसान क्लास में आ रहे, जो भी इंसान दीन सीखना समझते हैं, तो अल्लाह ताला इज गिविंग देम द हिदायत। हिदायत एक ऐसी खास चीज है, हर एक इंसान को नहीं मिलता। जब तक आप उसके लिए तड़प नहीं रखते, तलब नहीं करते, तड़प नहीं करते, और उसके लिए जुस्तजू नहीं करते, कुर्बानियां नहीं दे करते, तो अल्लाह ताला हिदायत ही नहीं देता। अब मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, या अल्लाह तो मुझे बस, अब लोगों का जुमला भी रहता है ना, अल्लाह तो बस मुझे हिदायत दे, अल्लाह तो हिदायत दे, ये जुमला कहते हैं, लेकिन उसकी कोशिश है या नहीं? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हाउ मच कोशिश, आपका इरादा, आपकी कोशिश, आपकी मेहनत, आपकी कुर्बानी, हर वो चीज शामिल होना जरूरी है। सिर्फ कहना काफी नहीं है। अब चलते फिरते बस अल्लाह तो हिदायत दे, हिदायत नहीं दिया। अभी लोग कैसा कहते हैं कि अल्लाह हिदायत नहीं दिया इसलिए मैं नहीं आया। अगर मुझे हिदायत देता था, अल्लाह मुझे चाहता था कि मैं ये काम करूं, या अगर अल्लाह चाहता कि मैं क्लासेस अटेंड करूं, या अल्लाह चाहता कि मैं दीन सीखूं, तो मैं दीन सीखता था, लेकिन अल्लाह ही नहीं चाहता है, मुझे हिदायत ही नहीं दिया। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट से। तो हिदायत के लिए, उसके लिए हिदायत देता है, मतलब उसके साथ साथ अदर सेट ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो जुड़े हुए हैं। बोलते हैं ना, हिदायत के साथ दूसरी चीजें भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि इबादत करना हो, हिदायत मिलना, दुआ आप जब करते हैं, दैट डिमांड सर्टेन थिंग्स। हिदायत जब अल्लाह ताला आपको दे देता है कि यस आप दीन सीखने की हिदायत मैं दे रहा हूं, तो अब उसके बाद जो है आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम इन टू पिक्चर।
جیسے کہ کلاسز اٹینڈ کرنا ہو، اس میں لکھنا ہو، اس کو سمجھنا ہو، ایٹ دا سیم ٹائم عمل میں لے کے آ رہی ہوں یا نہیں، مجھ میں چینجز کچھ آ رہے ہیں یا نہیں، کس طرح میں سیکھتی ہوں یا کس طرح میں سکھاتی ہوں، اس میں وقت لگتا ہے، اس میں وقت کی قربانی دینا رہتا ہے، جہاں پہ گھر کے کام بھی ہو سکتے، باہر کے کام ہو سکتے، یا کبھی کبھار سچویشن ایسے آ جاتے ہیں کہ وی ٹینڈ ٹو لیو اٹ، چلو بھائی اپنے کام میں بزی ہیں۔ دنیا کا ایک چیز دستور ایک ہی ہے گرلز، دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہمیشہ آپ بزی رہیں گے۔ کون سا ٹائم ہے؟ اب ایون دیکھیں تھوڑا فری ٹائم بھی ملتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، فری تھوڑا ہی ٹائم ملا ہے، میں وہ ٹائم میں تھوڑی دیر بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا چاہتی ہوں، آئی ایم ریلیکسنگ مائی سیلف۔ So you have time for relaxing, you have time for exercise, you have time for shopping, you have the time for going out with your friends، یا شاپنگ کرنے کے لیے ٹائم ہے، یا دوستوں کے ساتھ شادیاں اٹینڈ کرنے کے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے۔ ٹائم ملتا نہیں ہے، آپ ٹائم نکالتے ہیں، آپ وقت دیتے ہیں، آپ ٹائم نکالتے ہیں۔ بچوں کے لیے فیوریٹ کوکنگ کا جو فیوریٹ آئٹمس بنانا ہے، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنا صحت بھی کھپاتے ہیں، بیسٹ ٹو بیسٹ پکوان بنائیں گے، بہترین پکوان بنائیں گے، آج جو ہے میں گوئنگ ٹو میک دس بیسٹ ون، ہر چیز میں بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایوری تھنگ اٹ از فار دا پرپز آف دنیا۔ The next question is what is the thing that you are doing for deen؟ میں دین کے لیے کیا مشکل سے نا 5 منٹ نماز پڑھ لی، آئی ایم ڈن، 5 منٹ پڑھ لی ہوں، میں ظہر کی نماز پڑھ لی تو آئی ایم ڈن ود دیٹ ون، نہیں، کیا میری وہ نماز میں وہ شدت ہے؟ کیونکہ ہماری نماز جو ہے وہ تولی جائے گی، ہماری نماز جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو، اس کو تولا جائے گا، وہ تولا مطلب میری نماز وزنی کیسے ہوگی؟ ہر نماز از گوئنگ ٹو گیٹ 10 points۔ اب جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، مطلب معراج کے ٹائم اراؤنڈ کتنا، معراج کے ٹائم ایٹ واٹ ٹائم اٹ واز بین سیڈ کہ 50 نماز تمہاری امت پڑھنے والی ہے، پڑھنا چاہیے، تو اگین نہیں، اٹ از ناٹ پاسبل، ہوتا 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 آئی تھنک آپ سب یہ جانتے ہیں، ہوتا ہوتا 5 میں آ کے رکتا ہے۔ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ایون ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم اگین موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ 6th ہیون میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری امت جو ہے 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی، 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی، تم جا کے مانگو 3 کے لیے، کیونکہ میری امت کے لیے 3 نماز تھے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے 3 نماز ہے، دیٹ از واٹ لائک جوئش کے لیٹ 3 نماز ہے، 3 نماز وہ لوگ پڑھتے ہیں، مارننگ، ایوننگ اینڈ نائٹ، تو ان کا دوپہر اینڈ ایوننگ، یہ 3 نماز ہے ان کا۔ whereas that the point of time رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، میں کس طرح جاؤں اللہ تعالیٰ کے پاس، اتنے سارے نمازیں میرے مطلب میری امت کے لیے چھوڑ دیا ہے، بخش دیا ہے اللہ تعالیٰ، 45 نمازیں کو ڈیڈکٹ کر دیا ہے، صرف 5 دیا ہے۔ اب اتنا بھی میری امت نہیں پڑھ سکتی ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہے کیا؟ صرف ایٹ لیسٹ 5 تو میں کر سکتا ہوں، 5 تو میری امت کو میں یہ کر سکتی ہوں، مجھے شرم آتی ہے that I have to go over there۔ So at that point of time what Allah has done کہ 5 نمازیں آپ لوگ پڑھیں، لیکن 5 نمازوں کا جو ریوارڈ ہے میں 50 کا دوں گا، سبحان اللہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، 5 نماز 50 نمازوں کا لیول میں تمہیں ثواب دوں گا۔ اب اس کے لیے کیا ہے، ایک نماز از equivalent to 10 points، 10 نمازوں کے لیول میں ایکولنٹ بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اب ایک نماز میں پڑھ رہی ہوں، میری نماز کتنی حد تک پرفیکٹ ہے، دیٹ ریئلی میٹرز۔ اب میں میری نماز کو کس طرح خوبصورت بنا رہی ہوں، پہلی چیز کیا میں نماز پڑھتے وقت ہے نا وہ کیفیت آتا ہے، میں نماز میں جب میں ٹھہرتی ہوں، کیا میں دنیا کو چھوڑ دیتی ہوں، صرف کمپلیٹلی عبادت کے حالت میں رہتی ہوں، یا میں نماز پڑھتے بھی سالن رکھی ہوں، چاول سمپے ہے، ابھی پک رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، یا بچہ وہاں پہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے تھوڑی دیر، اچھا یہ کام ہو رہا ہے، بیک آف مائی مائنڈ کچھ نہ کچھ سالن سم پہ رکھی ہوں، یا بچے کو کہیں دیکھ کے ہوں میں، یا یہ آنے والا ہے، یہ کام ہو رہا ہے تو تب تک میں پڑھ لوں گی، تب تک میں یہ کر لوں گی، میرا کام ہو جائے گا۔ اٹ از ناٹ لائک دیٹ، اگر اس میں خشوع اور خضوع آنا ہے نماز میں، تو ہر وہ چیز آف کر دے جب ڈسٹریکٹس یور نماز۔ نماز پڑھتے وقت آپ اگر چولہے پہ کچھ رکھے ہیں تو آپ کا نماز یہ ہوگا، ڈو ون تھنگ، اس کو آف کر دیں تو آپ اطمینان ہو جائیں گے۔ ہر وہ چیز جو ہے نا آپ کو ٹینس دیتا ہے، اس کو ہر چیز کو آف کر دے، آف کر دیں تو آپ اطمینان ہے، کھانا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ جلے گا، نہ یہ ہوگا، تو آرام سے آپ کر سکتے، تو آپ کا دل اطمینان ہوگا۔
اگر بچہ ہے، بچے کو کچھ کھانا دینا ہے، یہ بچہ چھوٹا ہے، تو ایک حوالے، کسی کے حوالے کرو. دیکھو 15 منٹ جو ہے، 10-15 منٹ آپ بچے کو ہینڈل کریں، میں جو ہے نماز پڑھ کے آؤں گی. اور یہ آوازیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم بچے کے سامنے بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے، بچہ آپ کو دیکھے گا، آوازیں کرے گا، دیٹ ڈسٹریکشن سے آپ ہٹیں گے. یو کین ٹیل دا پرسن ٹو ہوم یو آر گیونگ دا ریسپانسبلٹی، سیئنگ دیٹ آپ پلیز اس کو ہٹائے، آواز آنے مت دیں ٹو ہینڈل دیٹ ون. تو آپ کے دماغ میں سے ایک فری مائنڈ ہو جاتا ہے کہ بچہ از اگین سیف، مجھے اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. پھر اگین دماغ اطمینان. اور ایسے ویسے کاموں سے، ہر چیز سے ہٹ کر جو ہے اطمینان ہو جائیں، دیٹ از ویری امپورٹینٹ. دوسری امپورٹینٹ چیز از ویری از واٹ، ایک چیز ڈسٹریکشن سے بچنا ہے. دوسری چیز، جب میں نماز کے لیے کھڑتی ہوں، کانسنٹریشن شوڈ بی اونلی آن مائی نماز. اب دوپٹہ سیدھا نہیں پہن کے ہیں تو دوپٹہ کو اوڑھنی سیدھی نہیں ہے، تو اوڑھنی کو میں سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، ایسا. اب بہت سارے لڑکیوں کو اگر آپ دیکھیں گے، مطلب نماز کے لیے دوپٹے کو اس طرح باندھیں کہ وہ بیچ میں ہلنا نہیں چاہیے، بیچ میں ہلنا نہیں چاہیے، اس کا ایڈجسٹ نہیں کرنا چاہیے، بالوں کا ایڈجسٹ نہیں کرنا چاہیے. اپنے بالوں کو اس طرح باندھ دیں، اپنا دوپٹہ اس طرح باندھ دیں جہاں پہ لیکن دے شوڈ ناٹ بی اینی ڈسٹریکشن. اب میری نماز میں جو ہے، میں اس رب سے بات کرنے جا رہی ہوں، میں اس رب کا کلام کرنے جا رہی ہوں، بات کرنے جا رہی ہوں، اس رب کی تعریف کرنے جا رہی ہوں. اب مجھے آئی ڈونٹ نیڈ اینی ڈسٹریکشن. کہ دوپٹہ میک شیور دیٹ اٹ از ویل مینٹینڈ. دوسری چیز، پہلی چیز ڈسٹریکشن، جو چاہے وہ کوکنگ کا ہو یا گھر کے دوسرے کام کا ہو، وہ سب چیز ریسپانسبلٹیز جو آپ محسوس کرتے ہیں اس کو سیٹ کر دیں. دوسری سیٹ آف تھنگ از واٹ، دوپٹہ، آپ کا جو دوپٹہ ہے، آل دس تھنگس وہ سیٹ کر لیں. اطمینان سے، آرام سے جب آپ نماز پڑھتے وقت، یو شوڈ فیل نائس، یو شوڈ فیل نائس جب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تیسری سیٹ آف تھنگس، جب نماز آپ پڑھنا سٹارٹ کر رہے ہیں، تو جب تھوڑا سا لاؤڈر پڑھیں، رات تک دل میں، اور ہے نا، لپ موومنٹ ہونا ضروری ہے، الفاظ بولنا ضروری ہے. نماز تبھی آپ کی قبول ہوگی جب آپ الفاظ بولیں گے. اوکے، بولیں گے، دیٹ از امپورٹینٹ. اور دوسری چیز دیکھیں، جب اکیلے آپ گھر میں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ پڑھتے ہیں، رائٹ. اب اس میں کرنے کے کام کیا ہے؟ کیا میرا سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ ہے؟ چاہے میرا ہر وہ چیز تجوید کے ساتھ ہے، وہ چیک کریں. تجوید کے ساتھ پراپر نہیں ہے، رٹا مار کے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اس طرح پڑھ رہی ہوں، یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب میں یہاں پہ تجوید بھی لینے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کے معنی سمجھنے کی کوشش، بیک آف دا مائنڈ میں جب سلو ڈاؤن کر دوں گی، مجھے معنی سمجھ میں آنا رہا. الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ ہی کے لیے. کون ہے اللہ؟ رب العالمین، رب ہے پورے عالمین کا. مالک یوم الدین، مالک ہے الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، یوم الدین مطلب روز جزا کا، آخرت کے دن کا مالک ہے وہ. دیٹ وی نیڈ ٹو نو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت میں کرتی ہوں اور تجھ سے ہی میں اونلی. ایاک کا مطلب تیری عبادت نہیں، تیری ہی، اونلی یو، صرف تیری عبادت کرتی ہوں. دا مومنٹ ایسے صرف تیری، دیٹ مینس میں ہر وہ چیز کو ہٹا دیتی ہوں، کسی اور سے نہیں مانوں. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کروں گی، جہاں پہ نہ بتیں آئیں گے نہ کوئی اور آئے گا. تجھ سے ہی میں مدح، ہی ورڈ جب آ جاتا، اونلی یو جب میں کہنے، آپ اور میں جب کہتے ہیں، دیٹ مینس یہاں پہ شرک سے پاک کرتی ہوں میں اپنے آپ کو. کسی اور سے نہیں مانگوں گی یا رب، صرف تجھ سے مانگوں گی. کسی اور کی عبادت نہیں کروں گی یا رب، صرف تیری عبادت. ہر روز جو ہے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ شہادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب صرف تیری ہی عبادت کروں، تجھ سے ہی مانگوں گی. جب ہر روز آپ یہ کریں گے، معنی سمجھیں گے، تبھی ہم جو ہے دوسروں کے پاس نہیں جائیں گے. جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس جا کے نہیں مانگیں گے، پتھروں سے نہیں مانگیں گے، کسی اور چیز سے نہیں مانگیں گے، صرف سوائے اس رب کے کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے، نہ عبادت کریں گے نہ مانگیں گے. یہ انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کے معنی وہ سمجھتا ہے. معنی سمجھنا ضروری ہے، اور اس معنی پہ جی کر بتانا is very important. That is what قرآن is nothing but a ہدایت. It is a guidance book. زندگی جینے کا طریقہ ہے، کس طرح it guides us کہ کس طرح ہمیں رہنا چاہیے. تو basically is what، لیکن it is a package of we people living our life in this world.
تو اس کتاب کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو نماز معنی سے پڑھ رہی ہوں یا نہیں, سلو پڑھ رہی ہوں یا نہیں, اس کا معنی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پوزیشنس, اٹھنا, ٹھہرنا, جھکنا, ایوری تھنگ میرا پوزیشنس رائٹ ہے یا نہیں. یور پوزیشن میٹرس. پوزیشن سیدھا نہیں ہے, آپ کی رکو سیدھی نہیں ہے, دیٹ مینس نماز میں چوری کر رہے. آپ کا سجدہ سیدھا نہیں ہے, نماز میں چوری کر رہے. تو نماز اور رکو مطلب ہر وہ ارکان از پراپر, ہر وہ پلرز, they have 14 pillars in namaz. تو ہر وہ pillars is perfect or not, that is what we are watching. That we have to make sure کہ سجدہ میرا پراپر ہے, رکوع میرا پراپر ہے, اور میرا ٹہرنا, قیام کرنا پراپر ہے. ہر وہ چیز پراپر ہے یا نہیں, اس کا چیک کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. اور جب میں نماز پڑھتی ہوں پورا کا پورا کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کا ہی میں, لیکن ڈیووشن از ویری امپورٹنٹ. کا مطلب یہاں پہ ڈسٹریکشن ہو, فاسٹ فاسٹ پڑھنا ہو, کسی اور کو امپریس کرنا ہو, کچھ نہیں. آپ کا دل دماغ پورا وہیں رہنا چاہیے. دیٹ از وے صحابہ لوگوں کا یہ کیسا طرز عمل کیسا رہتا ہے, اگر ان کا پیر بھی کاٹنا رہتا ہے تو دے سے پلیز تھوڑا رک جاؤ, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم they didn't have anesthesia. پلیز آپ تھوڑا رک جاؤ, جہاں پہ میں نماز میں رہوں گا آپ میرا پیر کاٹو, میرا آپریشن کرو, میرا پیر کاٹو, کچھ نہیں ہوگا. نماز کی حالت میں اس کا پیر کاٹتے ہیں. اب نماز کی حالت میں پیر کاٹ رہے مطلب نماز میں کتنا لیول آف ان ڈیپتھ اللہ تعالیٰ کے کنیکشن میں چلے جاتا ہے انسان, کہاں کتنا دور اس رب کے قریب چلے جاتا ہے, جہاں پہ اس کو کچھ بھی محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا پیر کٹ رہا ہے, اس کو کچھ بھی وہ درد محسوس نہیں ہوتا ہے. دیٹ مینس ٹو دیٹ ڈیپ ہی گوز انٹو دیٹ دا نماز. کیا ہماری نماز ویسی رہتی ہے؟ دیٹ از وائی ایک نماز جو ہے 10 points is being given. ہمارے نمازوں میں کیا وہ لیول آف دیٹ از ریکوائرڈ وہ چیزیں ہیں کیا. These set of things has to be checked in our own set of نماز. یہ بیسکلی میں صرف ورڈ نماز کا ہی کہہ رہی ہوں کہ دیٹ you have so many things in this. ہر وہ چیز یہ کریں گے. اینڈ دوسری بات, جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, اوکے, مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ایٹ ٹائمس ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں یا جماعت اگر لیڈیز ہی ہے, لیڈیز ہی جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے, تو امام جب پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں تو صرف آواز صرف امام کی ہی رہے گی. سورہ فاتحہ یس یو کین ریڈ, ہمیں صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے, لیکن آواز کیسا کریں گے کہ آزو بازو والوں کو وہ آواز نہیں آنا چاہیے. مینلی بیکاز ہماری وجہ سے دیکھیں, آپ اونچی آواز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ جو آواز ہے آپ گھر پہ کر سکتے ہیں, مسجدوں میں نہیں کر سکتے, کیونکہ مسجد میں جب ہم کرتے ہیں کیونکہ بازو کھڑنا ہے نا, بازو رہتے ہیں, تو دوسروں کی نماز خراب کرے آپ. جب آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آپ یہ آواز سے کریں, آپ کے کان تک جا رہا, اتنا زور سے بولنا نہیں چاہیے جہاں پہ دوسروں کی نماز خراب ہو رہی, بیکاز نماز ان کا پرسن کی خراب ہو رہا ہے, یو آر ریسپانسبل, ایز سمپل ایز دیٹ. اور ضروری بھی نہیں سمیع اللہ علیہ حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ, یہ پوری آواز جو ہے جب بندہ پڑھتے رہتا ہے بازو والوں کو ڈسٹرب ہوتے رہتا ہے, جتنا اس کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے, جتنا اس کی نماز خراب ہوتی ہے, ہر وہ چیز از گوئنگ ٹو کم بیک ٹو اس. دوسروں کا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, ایون یہ پیاز کھا کے بھی تم مت جاؤ, پیاز کھا کے بھی مت جاؤ, کیونکہ وہ اسمیل بھی نہیں آنا چاہیے, سامنے والے کو تکلیف مت دیں. تو ہم جو ہے نماز جو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, دیٹ ٹو, اب یہ آواز کافی ہے جہاں پہ بازو والا ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے. اب میں پروناؤنسیشن سے ہی کر رہی ہوں, تجوید سے ہی کر رہی ہوں, لیکن آواز زیادہ نہیں نکالتی, میں آواز نہیں نکال رہی ہوں. اب اس میں کس کا بھی ڈسٹربنس نہیں ہے, دس شوڈ بی دیئر. بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں اور جہاں پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مطلب اتنا یہ کرتے ہیں, جہاں پہ لے کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسرا پرسن کو ڈسٹربنس زیادہ ہوتا ہے. تو اس چیز کا خیال کریں, اور وہی چیز آپ بچوں کو بھی بولیں کہ جب نماز پڑھ, اور دوسرے سورے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وی آر گوئنگ ٹو لسن, جو بھی امام پڑھ رہے ہیں ان کا سورہ سنیں گے, اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد سبحان ربی الاعلیٰ, یہ پورا لوگوں کو سنائی جیسا زور سے نہیں پڑھنا چاہیے. اٹ شوڈ بی خاموشی, اٹ شوڈ بی خاموشی. نماز میں دوسروں کو ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے, اینڈ لاؤڈر اٹ شوڈ ناٹ بی. لاؤڈر کرنا ہے تو آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. تو okay, this is one important thing I would like to say, because I personally feel and I get disturbed when people do these set of things. میں وہاں سے ہٹ جاتی ہوں, میں دور ہٹ جاتی ہوں. In fact, once I told one lady also,
بٹ موسٹ آف دا ٹائم دور ہٹ جاتی ہوں کیونکہ ان کی نماز سے میری نماز خراب ہوتی ہے. کیونکہ وین آئی سے سبحان رب العالی صبح میں سلوسٹ وے میں بولتے ہیں, کیونکہ اب اس کے بعد میرا پرسنل دعائیں بھی رہتے, رائٹ, پرسنل دعائیں بھی رہتے, بازو والے کے ہی پوری آوازیں سنا رہے, تو نماز میں خشوع نہیں رہتی ہے. دوسروں کی نماز خراب مت کریں, تو بی ویری کیئرفل ان دی سیٹ آف تھنگس. ٹھیک, اوکے. اب یہاں پہ دیکھیں گائیڈنس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ نماز پڑھنے کی ہدایت ہے. تو نماز صرف بیسک ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھی, آئی ایم ڈن, لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ, اس کو مکمل لیول میں کرنا از دا پرائم چیز. اس کو مکمل کرنے کے لیے ایفرٹ ڈالنا ہے, اس کو سیکھنا ہے, اسے سمجھنا ہے, اور اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو جاننا ہے, اس میں قربانیاں بھی دینا ہے, وقت لگانا ہے, محنت کرنا ہے, ہر وہ چیز از ریکوائرڈ. گائیڈنس کے ساتھ یہ سب چیزیں آتے ہیں, ہدایت کے ساتھ یہ سب چیزیں آتے ہیں, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. تبھی جو ہے اللہ تعالیٰ اور راستے کھولتے جائے گا, اور راستے کھولتے جائے گا, اور دیتے جائے گا, جہاں پہ تھنگس بیکمس مور ایزی فار ایوری ون. ٹھیک ہے, تو ہدایت از اے پرائم چیز گرلس. وہ ہدایت جسٹ لائک دیٹ اٹ ول ناٹ کم, وی نیڈ ٹو ورک ہارڈ فار دیٹ. تو الٹیمیٹ ہدایت جو ہے کمز فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ ذریعہ کسے بنایا ہے, ذریعہ جو ہے پروفیٹس کو بنایا ہے کہ صحیح ہدایت کیا ہے, کس طرح یہ کرنا ہے, وارن کرنے. دیٹس وائی ہر رسول جو ہے خوشخبری دینا اور ڈرانے والے ہیں. ان کا مین رول کیا ہے, لوگوں کو خوشخبری دینا اور ڈرانا. خوشخبری کس کیا, اچھے کام کریں گے, یہ اچھے کام کریں گے تو خوشخبری اس جنت, اور یہ کاموں سے بچیں اگر کریں گے تو کیا ہوگا, تو دوزخ. تو ڈرانا اور خوشخبری دینا دونوں بھی جو ہے ایک پروفٹ کا کام ہے. دوسری چیز, ایز اے مسلمس وی آل بلیو. اب یہاں پہ دا تھنگ از دیٹ, اب یہاں پہ کوشچن کیا آ رہا ہے, کیوں پروفٹس, وی نیڈ پروفٹس, کیوں ہمیں ضروری ہے پروفٹس, ضرورت کیوں ہے. تو یہاں پہ کیا آتا ہے کہ وی آل مسلمس بلیو کہ بہترین لا جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. جو کہتے ہیں نا, بنانے والا وہ ہے, نظام اس کا ہی چلتا ہے, اور اس کے رولز بھی حکم وہی کرنے والا ہے, اور اس کے رولز بھی رکھنے والا کرنے والا وہی ہے, وہی بادشاہ ہے, وہی پرووائڈر ہے. ہماری طرف سے تو کچھ نہیں ہے, نہ آپ کے ہم یا آپ یا میں کسی کو بنائے ہیں, کسی کو پیدا کیے ہیں, کسی کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایوری تھنگ ہی از ڈوئنگ. وہ رب ہی جو ہے جو انسان کو بنایا ہے, وہ رب ہی جو ہے کائنات کو بنایا ہے ہمارے لیے, وہ رب ہی جو ہے ہر وہ رزق ہمیں دیا ہے, وہ رب ہی ہمیں اولاد دیا ہے, وہ رب ہی ہر چیز دیا ہے. تو قانون اس کا ہی چلے گا, کسی اور کا نہیں چلے گا. شیطان کا قانون نہیں چلے گا, آپ کا اور میرا قانون نہیں چلے گا. قانون اس کا ہی چلے گا جو بادشاہ ہے, قانون اسی کا چلے گا جو بنانے والا ہے, پیدا کرنے والا ہے. قانون اسی کا چلے گا who is the master of the whole universe. قانون اس کا ہی چلے گا. اگر ہم اس کے اگینسٹ جائیں گے, we are out of the picture. تو الٹیمیٹلی جو بھی اللہ تعالیٰ, اب یہ قانون بنایا کون ہے, اللہ تعالیٰ بنایا ہے. ہم تک لائے کیسا وہ قانون, جو ہے ہم تک پہنچا کیسا, تھرو ورڈز پروفٹس, کتابوں سے پہنچا ہے. پروفٹس اور کتاب دونوں کے تھرو ہمیں پہنچا ہے. جب اللہ تعالیٰ, ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے, جب میں تمہیں کتاب دیا ہوں, تمہیں رسول بھیجا ہوں, کتاب دیا ہوں, ہر وہ چیز دیا ہوں. ایون اب تو فونس آ گئے ہیں, سوشل میڈیا آ گیا ہے, انٹرنیٹ آ گیا ہے, اتنا زیادہ انفارمیشن ہے, پھر بھی تم کیوں یہ نہیں کیے, کیوں نہیں کیے تم عبادت, کیوں نہیں کیے یہ کام. ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو آسک. ہمارے پاس بہانے نہیں رہ سکتے, نہیں اللہ میں تھوڑا بزی تھی, نہیں اللہ میرے پاس کوئی بولے ہی نہیں, مجھے نہیں پتا. تم ڈھونڈے کیوں نہیں, تم محنت کیوں نہیں کرے, نہیں اللہ مجھے تو نہیں پتا, میرے پاس کوئی آئے نہیں, مجھے دین کچھ بھی نہیں سکھائے, میں جو ہے ایسے لوکیلٹی میں ہوں, ہندو کالونی میں ہوں میں, یہاں یہ کالونی میں جو ہے سب لوگ ہندوز ہے, اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے, یہاں پہ مسجد کچھ نہیں ہے, مجبوری ہے تو اس لیے آ کے میں رہنا پڑا. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ جو ہے صرف میں اور میرے بچے, شوہر, تو قریب مطلب درزے ہیں یا مسلم لوگ نہیں ہے, ہمارے اپارٹمنٹس میں کوئی مسلم نہیں ہے, ہمارا ہندو اپارٹمنٹس ہے. یہ بہانے دے ہی نہیں سکتے. یو کین ناٹ گیو دس بہانس ایٹ آل, یو کین ناٹ گیو اینی بہانس.
تو بیسکلی از ویری ویری امپورٹنٹ از واٹ کہ ہدایت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود. دیکھیے آپ اکیلے ایک روم میں ہیں, آپ اکیلے ایک روم میں ہیں. If Allah wills, I'll tell you another one. I think I have already told you this one. میرے لیے ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس اس لیے میں کہتی ہوں کیونکہ میرے سامنے ہو رہا تھا نا. I was stunned seeing this one. کیا ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. It was in the month of, I will not be taking the names again. ایک لڑکا ہے, اوکے, ینگ ایج کا ہے, لڑکا ہے, ینگ ایج کا ہے, اراؤنڈ آئی شوڈ سے 16-17 ایئرس کا, 18 ایئرس یا 18 ایئرس رکھیں آپ, ینگ لڑکا ہے 18 ایئرس کا. تو he was not into so much into deen. slowly and slowly he started into deen کہ نماز پڑھنا ہو, کبھی کبھار نماز پڑھ لینا, نماز پڑھو, قرآن کے قرآن. اب یہ he has set up his own goals. صبح میں ایک پیج مجھے نماز قرآن پڑھنا ہے وتھ میننگ, اس کے بعد ہی میں اسکول جاؤں گا, کالج جاؤں گا. اگر وہ نہیں ہے تو ہی ول ناٹ پہلا پڑھنا ہے مجھے, دین آئی ہیو ٹو گو. فجر کی نماز پڑھنا ہے, اس کے بعد قرآن پڑھنا ہے, چاہے 1 پیج بھی ہو, وتھ میننگ پڑھنا ہے, میننگ سے. اب وہ بچے کو شوق کیا آیا ہے, صرف قرآن ایک پیج پڑھ کے مجھے جانا ہے, دیٹ واز ناٹ ہز کانسیپٹ. ہز کانسیپٹ از وتھ میننگ, ایک پیج یا آدھا پیج وتھ میننگ پڑھنا ہے. تو اب وہ بچے کو عادت ہو گئی ہے کہ مجھے ایک پیج بھی پڑھنا ہے, وہ وتھ میننگ پڑھنا ہے, مجھے جانا ہے وتھ میننگ. سو اٹ واز ان دا منتھ آف اگین دلہجہ کا ہے. دس چائلڈ ڈزنٹ نو, مطلب ہی از ناٹ انٹو سو مچ انٹو دین, جو ہو رہا ہے اینڈ آل دوز تھنگس. اب جیسے کہ دا فرسٹ 10 days آف دلہجہ آر ویری امپورٹنٹ, یہ بچے کو نہیں پتا. 10 ڈے ویری دلہجہ کا امپورٹینس ہی ڈزنٹ نو. یہ 10 دن امپورٹنٹ ہے, ہی ڈزنٹ نو. عرفات کا دن امپورٹنٹ ہے, ہی ڈزنٹ نو. ماں جو ہے وہ یہ پورا انفارمیشن نہیں دیے ہے. دوسری چیز از واٹ عرفات کا روزہ ہے, تو مائیں کیا کرتے ہیں, چلو بھائی میں روزہ رہتی ہوں کافی ہے, میرا بچہ تھک جائے گا, اسکول جا رہا ہے, تھک جا رہا ہے, اتنا لانگ ڈسٹینس جانا پڑتا ہے, اس کو بسیں بدل کے جانا پڑتا ہے, تو کہاں پہ ہوگا, لیٹ اس فرگیٹ دیٹ ون. تو ضرورت نہیں ہے, تو ماں جو ہے کچھ نہیں بول رہی ہے. اب یہاں پہ آپ یقین کر, مطلب سوچنے کی بات یہ ہے, ایک گھر ہے جہاں پہ جو ہے بچہ جو ہے, صرف بچہ جو ہے معنی سے پڑھتا ہے قرآن, اور ماں جو ہے گھر پہ جو ہے شی ول ناٹ سے اینی تھنگ. یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے, ہی واز ناٹ اویئر. صرف عید ہے تو مجھے کپڑے خریدنا ہے, یہ عید ہے تو کپڑے خریدنا ہے, یہ خریدنا ہے, وہاں جانا ہے, سب سے ملنا ہے, ملاقات کرنا ہے, یہ سب کرنا ہے. That the child knows, but the child doesn't know کہ یہ مہینہ کیا ہے, یہ امپورٹنٹ مہینہ ہے, یہ 10 days are important, he doesn't know. 9th عرفات کا دن میں ایٹ لیسٹ 9th عرفات دن کا روزہ رہنا ہے, that also he doesn't know. تو اب ہدایت کیسا آتا ہے. اب میں آپ کو یہ ایگزامپل دینے کا مطلب کیا ہے, if Allah wills نا, ایک ایسے بنجر زمین میں بھی, ایسے ماحول میں بھی جو ہے, اگر وہ چاہا تو لوگوں کا دل بدلا سکتا ہے, چاہا, if he wills. لیکن اس میں جو ہے, جو انسان میں ہے, شدید تڑپ بھی ہو. اب یہ بچہ جو ہے, یہ لڑکے میں صرف تڑپ تھا کہ ہاں مجھے, اب یہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے چیزیں نہیں پتا اس کو, بڑے بڑے چیزیں نہیں پتا, صرف اتنا ہے کہ مجھے قرآن معنی سے پڑھنا ہے. اب the next day is, اب now دلہجہ is going on, the child doesn't know. یہ بچے کو پتا ہے کہ عید آنے والی ہے, یہ کرنا ہے, he doesn't know کہ دلہجہ کا 10th is the day of for Eid. He doesn't know all those things. صرف ہاں بقرعید ہے, یہ this is the thing, مجھے خریدنا ہے کپڑے, that's all, we'll have a good time, اچھا کھائیں گے کریں گے. He doesn't know. 9th, the next day is the 9th دلہجہ. اب یہ لڑکا, اب یہ جو لڑکے کو ہے نا, اب he was at home, it was a holiday for him, he was at home. اب بند کمرے میں پورا گھر میں ہے, ماں نوز آل دی انفارمیشن, باہر کی دنیا سب انفارمیشن جاتی ہے, لیکن یہ بچے تک وہ انفارمیشن پہنچتا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کس طرح ذریعہ بناتا ہے اپنے بندے کو چننے کے لیے, اور وہ کام کرنے کی ہدایت کس طرح دیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بچہ جو ہے, جو عادت ہے اس کو معنی سے پڑھنے کی, he starts reading Quran with meaning. Okay, with meaning he was reading. اب وہاں پہ جو ہے, he has read the word حرمت والے مہینے, the sacred months, حرمت والے مہینے,
the blessed 4 months. اب یہ پڑھتے ہوئے حرمت والے مہینے ہی ریڈ, that is in English ہے نا, word to word English. No, that is sacred months. اب یہ جب پڑھا تھا تو he didn't understand what it is this one. اب یہ بچوں میں کیا کیوریسٹی رہتی, اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ وہ آیت پڑھایا ہے وہ بچے کو جہاں پہ اس کا معنی جو ہے حرمت والے مہینوں کے بارے میں آتا ہے, the 4 sacred months کے بارے میں آتا ہے, وہ کیوں کرایا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ بچے میں وہ جستجو دیا ہے جہاں پہ اس کا میننگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. he goes to net and then اس کے بعد لیپ ٹاپ اوپن کر کے and then he sees what is this sacred months. اب he sees sacred months میں یہ 4 مہینوں میں دھلحجہ is one of it. دھلحجہ مطلب یہ کون سا منتھ از گوئنگ آن, پھر اگین چیک کرتا ہے تو دس از دا منتھ آف دھلحجہ. اب اللہ تعالیٰ ہدایت کس طرح دے رہا ہے, دیکھو اوکے یہ منتھ دھلحجہ کیا ہے, دا نیکسٹ اسٹیپ یہ دھلحجہ امپورٹنٹ کیا ہے, وائی دھلحجہ از کالڈ ایز سیکریٹ منتھ. اب وہ کیوریوسٹی بڑھایا ہے. اب وین ہی ہیز سین کہ دھلحجہ از دا موسٹ امپورٹنٹ منتھ, دا فرسٹ 10 days آر دا موسٹ امپورٹنٹ جہاں پہ لوگ روزہ رہتے ہیں, زیادہ صدقہ, زیادہ عبادت, اور عرفات کا 9th of از کالڈ ایز عرفات, اینڈ عرفات کے دن روزہ رہنا ضروری ہے. یہ پورا ہی ریڈس. اب اس کے بعد جو ہے ہی سیز دا کیلنڈر وچ ڈے اینڈ اٹ از کمنگ ڈاؤن دا نیکسٹ ڈے. اب ہی کمز آؤٹ آف دا روم اینڈ ہی اس کو ہدایت دے دیا ہے کہ کل تم روزہ. اب اللہ چاہا جو انسان غفلت میں ہے, جو انسان کو نہیں پتا کہ کون سا مہینہ, جو انسان نہیں جانتا کہ کل عرفات ہے, اگر اللہ چاہا کہ اس کو مجھے کل روزہ رکھانا ہے تو کس طرح ہدایت دیتا ہے. ایک بند کمرے میں وہ پکڑا کیا ہے, ہدایت کی کتاب پکڑا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پکڑا ہے وہ, اور کچھ بھی نہیں, کسی سے انٹریکشن نہیں, صرف اس رب سے انٹریکشن کر رہا تھا نا. ہاؤ اللہ از گائیڈنگ ہم, اینڈ ہی کمس آؤٹ آف دا روم اینڈ ہی سیز امی میں کل روزہ رہوں گا. اینڈ امیڈیٹلی مدر سیز نہیں کل تمہارا کالج ہے, تمہیں اتنا دور جانا پڑتا ہے, and all this thing. نہیں امی مجھے سحری کو اٹھاؤ. دین امی جو ہے نہیں اٹھاتے ہیں ایز یوزل. میرا بچہ کا اگر سحری کو اٹھائیں گے روزہ رہے گا, دھوپ زیادہ ہے باہر, اتنا لانگ ڈسٹینس اینڈ آل دیس تھنگس. اب بچے کی نیت, اب یہاں پہ دیکھیں ہدایت دے دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا دیا ہے, راستہ بتا دیا, ہدایت دے دی, انفارمیشن دے دیا ہے کہ کل جو ہے آپ کو یہ ہے 9th ذوالحجہ از دا انفارمیشن دیٹ از بینگ گیون. اب یہاں پہ جو ہے ایک انسان کا ذمہ داریاں کیا کیا قربانیاں کرتا ہے, کیا کیا اس کی نیت کیا ہے, اس کی قربانی کیا ہے, اس کا بیہیویئر پیٹرن کیا ہے بیسڈ آن دا ہدایت. تمہیں ہدایت دے دیا ہوں, اب ناؤ آئی نیڈ ٹو سی دا آؤٹ کم آف دیٹ. اب وہ لڑکا جو ہے کوشش کیا تھا کہ امی نہیں اٹھائے, ایٹ لاسٹ ممی نہیں اٹھائے اس کو, سحری کو, بن سحری روزہ تھا وہ. اب وہاں پہ پھر کلیش, کیوں تم روزہ رہ رہے ہو, نہیں امی اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کیوں نہیں بولے وائی یو ڈنٹ ڈو دس ون, تو میں بن سحری روزہ رہوں گے, مجھے روزہ رہے. دس از اگین دا ڈیٹرمینیشن فرام دا پرسن. ہدایت دے دیا ہے اللہ تعالیٰ, ہمیں انفارمیشن دے دیا ہے. اب ہمارا کیا ہے, ہم کس طرح اس کو لیتے ہیں, کس طرح اسٹرانگ اپنے آپ کو بناتے ہیں, کس طرح ہماری نیت کیا رہتی ہے, ہماری قربانیاں کیا رہتی ہیں, ہماری محنت کیا رہتی ہے, ہمارا ہر وہ چیز از ناؤ تولے جائے گا. ہدایت دے دیا ہوں, اب ناؤ اس میں کتنا حد تک آپ کرتے ہیں, اٹ ریئلی میٹرز آن انڈیویجل لیول. ہدایت دے دیا ہوں لیکن اس کو انٹینسٹی آپ بنانے کا, اس کے ساتھ جو ہے کرنے کا کام جو ہے, ہدایت آپ کو آنکھیں کھلا دیا ہے, ابھی آ گئے ہیں الحمدللہ, ہدایت دے دیا ہے اللہ تعالیٰ, آپ کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں, اب کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں, اب یہ چیزوں کو کس طرح میں عمل میں ڈھالوں گی, یا میں ایک لیکچر کی جیسا سن کے میں چلے جاؤں گی, میں کام کرتے ہوئے چلو بھائی کتنے سارے ریل سنتے ہیں, ہم لیکچر سنتے ہیں, چلو بھائی مجھے صرف دین کا لیکچر سننا ہے, لیکن عمل کے بارے میں زیرو. عمل کے لیے میں نہیں سن رہی, میں صرف سن رہی ہوں, میں ہاں آج کا لیکچر بہت اچھا تھا, آج کا تو بہت مزہ آیا. اٹ از ناٹ اے میٹر آف مزہ, اٹ از ناٹ اے میٹر آف لیکچر اور مزہ اور اٹ از سو نائس اینڈ آل دیس تھنگس. ہر وہ چیز دیکھیں کہ میں اس میں عمل میں کیسا کروں, میں اپنے آپ کو کس طرح بدلوں, میرے میں وہ کیا چینجز لاؤں جہاں پہ لیکن اٹ گوئنگ ٹو میک اے ہیوج ڈفرنس. میرے آخرت میں وزنی بننا ہے, میرے اعمال وزنی کیسے بنیں گے, میرے ہر چیز بیٹھنا ہو, میں کلاسز میں کیا وہ رہی ہوں یا نہیں, ہاؤ ایم آئی موویز. ہدایت دے دیا ہے, اب دیٹ ڈیمانڈس محنت, that demands قربانی, that demands lot of hard work, that demands وقت دینا, that demands your own set of hard work.
آپ کی محنت، آپ کی جو بھی تکلیفیں ہیں، ہر وہ چیز، آپ کا درد، آپ کے تکلیفیں، آپ کے سیکریفائس، ہر وہ چیز لے کر نکلنا، دیٹ از واٹ اٹ سیز ایز جہاد. اٹ از ناٹ اے ایزی تھنگ. آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں، آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں، جسٹ لائک دیٹ چھٹ جاتا ہے قرآن اور دیز تھنگس فرام آر ہینڈ. سو اٹ از ان آر ہینڈ ان ہاؤ اسٹرانگلی وی آر گوئنگ ٹو ہولڈ اٹ ٹائٹلی. قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ خطبے میں ہی سے یہ قرآن اور اس کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کہ کوئی اور بولے گا تو آپ اس پہ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صرف یقین اس رب پہ اور اس کے رسول پہ کرتے ہیں. سو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے، تو بیسکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اگر چاہا تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی ہو، آپ کو کدھر بھی جگہ ہو، اب وہی وین کہیں بھی ہو، کہیں بھی روم میں بھی ہو، آپ کہیں بھی ہو، دینا سمجھا تو دے دے گا. اب دینے کے بعد ہمارا عمل کیا ہے وہ بھی چیک کرے گا. وہ دا تھنگس آر دیر. ہدایت آنا از ون تھنگ، اینڈ اس ہدایت پہ کس طرح میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتی ہوں، دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے. اوکے، دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ از واٹ کہ اللہ تعالیٰ پروفٹس کو کیوں بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا ہے؟ بیکاز اگین پروفٹس اللہ تعالیٰ کے طرف سے آئے ہیں. جو لوگ ان پہ یقین نہیں کرتے، جو کتاب پر یقین نہیں کرتے، رسول پہ یقین نہیں کرتے، دیٹ مینس وہ اللہ پر یقین نہیں کرتے. ایز سمپل ایز دیٹ. تو دیکھیں، بینگ اے مومن، اوکے، ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ پروفٹس پہ یقین کرنا، کتابوں پہ یقین کرنا، تو یہ ضروری ہے، تبھی وہ اللہ پر یقین کر سکتا ہے. اوکے اوکے. اب یہ نیکسٹ کوشچن، ہمیں کتاب کیوں چاہیے؟ قرآن ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ دیکھیں گے، بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات دے کر، اب ریڈ سی جو ہے سپلٹ ہو جاتا ہے، نجات دے کر لے کر آتے ہیں. نجات کے بعد جب وہ آتے ہیں، مطلب ڈیزرٹ میں آ جاتے ہیں، اب وہاں پہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کون سی چیزوں کا خیال کرتے ہیں یہ بنی اسرائیل کا؟ پہلی چیز کھانا پینا. کھانے کے لیے جب پوچھتے ہیں، من اور سلوا دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. من اور سلوا دو چیزیں دے دیتا ہے جہاں پہ they were able to eat. اب انہیں محنت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روز صبح میں جو ہے پرندے آتے ہیں تو that they used to fry that one، اس کو جلا کے کر کے کھاتے تھے. اور at the same time سلوا یہ آتا تھا، دیٹ از اگین اے سویٹ وے میں ڈیو کے جیسا رہتا تھا. دے یوز ٹو ہیو دیٹ ون، وائٹ شیپ میں، وائٹ کلر کا رہتا تھا، اینڈ وہ جھاڑوں پہ اترتا تھا. تو دے یوز ٹو ہیو دیٹ ون اینڈ دے کی ناٹ اسٹور دیٹ ون. تو ایوری ڈے انہیں کھانا ملتا تھا، ایوری ڈے کھانا ملتا تھا، اور ایوری ڈے وہ کھاتے تھے. پھر لیٹر آن دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری کہ دے گیٹ بورڈ، دین اس کے بعد ہمیں پیاز چاہیے، گندم چاہیے، ہمیں کیرا کنکڑیاں چاہیے، ہم سب یہ چاہیے اینڈ آل. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جنت سے تمہیں جو کھانا آ رہا ہے کیا وہ کافی نہیں ہے؟ وہ اس سے بھی حقیر چیزیں مانگ رہے ہو تم، جو زمین سے آنے والے ہیں. یہ حقیر چیز چاہیے تمہیں، وہ چیزیں نہیں چاہیے. تو that's a different thing that we get the story in سورہ بقرہ. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں. تو اب یہاں پہ جب آ جاتے ہیں ڈیزرٹ میں، تو اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. جب پانی پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں کہ اپنا لاٹھی لیں، عصا لے کے یہاں پہ پتھر پہ مارے تو 12 چشمے نکلتے ہیں. تو 12 چشمے 12 قبیلے بن جاتے ہیں، اینڈ دین 12 قبیلے ایک ایک چشمہ ان دا سینس پانی کا یہ. اوکے، تو ایک ایک اسٹریم یو سے ایز چشمہ ان دا سینس ون اسٹریم. تو ایک ایک اسٹریم میں ایک ایک قبیلہ جو ہے لے لیا تھا، اینڈ دین دے ور لیونگ. اب ناؤ کھانے کا اللہ تعالیٰ انتظام کرایا ہے، پینے کا انتظام کیا ہے. دا نیکسٹ تھنگ، ان کی ہدایت کا انتظام بھی وہی کر رہا تھا اللہ تعالیٰ. تو اب یہ انسان جو ہے دے ویر ورکنگ ایز سلیوز. اب انہیں نہیں پتا کہ کس طرح زندگی جینا چاہیے، کیسا رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں. اب ناؤ ان کی ہدایت کے لیے، زندگی جینے کے لیے، صحیح اور غلط چیز معلوم ہونے کے لیے ان کے لیے کتاب چاہیے، اور کتاب سمجھانے والا ایک رسول بھی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے یہ سلیکٹ کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بلاتے ہیں جہاں پہ انہیں تورات دی جاتی ہے. اب تورات جو ہے دیٹ از اگین فار 40 days بلاتے ہیں، جہاں پہ تورات انہیں دی جاتی ہے. اب
اب یہاں پہ تورات دینے کے بعد واٹ اللہ تعالیٰ ڈز کہ وہاں پہ یہ کہہ دیتے ہیں، مطلب اگین یو ہیو دا اسٹوری آف سامری جو بچڑا بناتا ہے اینڈ لوگ بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از اگین اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی. میں صرف اتنا مجھے کہنا ہے کہ کتاب دیا جاتا ہے، کتاب میں جو ہے صحیح اور غلط چیزیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، کس طرح ہم لوگوں کے ساتھ بہیو کرنا چاہیے، مطلب اخلاق کس، اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں، برے اخلاق کسے کہتے ہیں، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اور اچھے مینرز کسے کہتے ہیں غلط مینرز کسے کہتے ہیں. ہر وہ چیز کھول کھول کے کتاب میں اٹ از بین ڈسکرائبڈ. اگرچہ کتاب نہیں ہے تو کیا انسان ایک پراپر اچھا انسان بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. اگر پروفٹس کو نہیں بھیجا جائے گا تو ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں رہے گا. ہمیں یہ اس طرح نماز پڑھو، اس طرح آپ خیر خیرات کرو، اس طرح روزے اس طرح رہو، یا نمازیں اس طرح رہو، چیریٹی اس طرح دینا چاہیے، بیہیویئر کھانا اس طرح کھانا چاہیے، کھانا رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے، کھانا کھاتے وقت اس طرح یہ کرنا چاہیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم کھانا اتنا بھی نہیں کھانا چاہیے. ہر وہ کھانے کا آداب سکھایا گیا ہے، سونے کے آداب سکھایا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر آداب وہ سکھایا گیا ہے. اینڈ ہر وہ چیز بزنس میں ڈیل کیسا کرنا ہے آپ کو آپ کے قرآن میں سکھایا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے. اسی طرح جو ہے شادی ہے تو شادی کے لیے کیا چیز کرنا چاہیے، یو فائنڈ اٹ ان قرآن. ایٹ دا سیم ٹائم جو بزنس کرنا ہے تو بزنس میں کیا چیز نہیں کرنا چاہیے، اگین یو فائنڈ اٹ ان قرآن. سورہ مطففین جہاں پہ جو ہے لوگوں کا مال نہیں کھاؤ، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کا خیال کرو. آل دس تھنگ از تھاٹ ان دا قرآن itself. تو بزنس کیسا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا کرنا چاہیے، کس طرح کھانا پینا چاہیے، کس طرح سونا چاہیے، کس طرح ہم بستری کرنا چاہیے، کس طرح بیوی کا خیال یا بیوی شوہر کا خیال کرنا چاہیے، کس طرح اولاد کو پروان چڑھانا چاہیے. ہر وہ چیز کھول کھول کے آپ کو کتاب میں بیان کرتا ہے. دیٹ از آل دا تورات، انجیل، زبور اینڈ قرآن. تو قرآن از دا لاسٹ ون وچ اللہ تعالیٰ ذمہ لے لیتا ہے کہ اس میں رد و بدل نہیں ہوگا. تو دیٹس وائی الحمدللہ آج تک اس میں کچھ رد و بدل نہیں ہوا ہے. تو اب ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لیا ہے. ہر قرآن میں جو ہے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ابھی ایک جانور ہے، اب وہ جانور کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں ہے، جانور کے کس طرح کھانا کھاتا ہے جانور. اب ایک جانور کو لیں گے، جانور کس طرح کھانا کھاتا، اب وہ بھی ایک زندگی ہے نا، کریشن ہے. وہ کریشن کے بارے میں اس کا میٹابولزم ایسا رہتا ہے، اس کے بچے کا پیریڈ ہوتا ہے. اب ہمارے لیے قرآن شریف میں بچہ انسان کے بارے میں ہے کہ بچہ پیدا کیسا ہوتا ہے، بچے کا پیدائش کا پروسیس، ایمبریو سے بچہ پیدا ہونے کے لیے کتنے سٹیجز ہے آپ کو قرآن شریف میں آتا ہے. اور ایک ایک سٹیج کا نام دیا گیا ہے وہ قرآن شریف میں آتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے بچہ اولاد کس طرح ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن شریف میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ آنکھیں دیا ہے، دل دیا ہے، کان دیا ہے، تم سوچو سمجھو. ہر وہ چیز انسان کے بارے میں آتا ہے، نہ کہ ایک جانور کے بارے میں. اب یہ نہیں آتا کہ یہ جانور ہے یا منکی ہے یا ڈاگ ہے یا ڈونکی ہے تو اس کا جو ہے یہ اتنا ڈیوریشن میں ہوتا ہے. بکریاں جو ہے اتنے بچے جتنا پیدا کرتے ہیں، ان کا ایسا، ان کا میٹابولزم، ان کا جو فیملی ہسٹری، ان کا جو ہے لیکن پیدائش کا پروسیس ہو، دیٹ از ناٹ بین ٹاکڈ اوور ہیئر ان قرآن. وائی؟ قرآن از اے ہدایت، زندگی جینے کا طریقہ ہے. اینڈ دیٹ ٹو دیر از اے ڈفرنس بٹوین انسان اینڈ جانور. جانور کے لیے حساب کتاب نہیں ہے، جانور کے لیے پوچھ نہیں ہے، ہمارے لیے پوچھے. اللہ تعالیٰ جانوروں کو وہ عقل نہیں دیا ہے جو ہمارے پاس ہے، ریزننگ پاور ہمارے پاس ہے. ہر وہ بیسٹ کریشنز compared to all the creation, the best creation, اشرف المخلوقات is the word title is being given to humans. انسان کو اشرف the best مخلوقات، the best creation is انسان. انسان کو ہر وہ اختیار دیا گیا ہے، فریڈم آف نالج، فریڈم آف چوائس، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ دیا ہے. لیکن جانوروں کو ویسا نہیں دیا ہے، نہ جنوں کو دیا ہے، نہ فرشتوں کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آزادی نہیں دیا ہے، فریڈم آف چوائس نہیں ہے ان کے پاس. ہمارے پاس ہر وہ چیز دینے. اور اس سیم ٹائم ہدایت، ہمارے لیے ہدایت کے لیے پروفٹس بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ جانوروں کے لیے پروفٹس نہیں بھیجا ہے.
They don't have a prophet. क्योंकि उनका हिसाब किताब नहीं है, उनको किताबें उनको नहीं भेजा गया, हमारे लिए भेजा गया है. सो इट इज जिम्मेदारी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस किताब को जाने, कुरान को जाने, उसको समझे अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है. और प्रॉफिट्स मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सिखा रहे हैं, अब हदीसों के थ्रू हमें सिखाते जा रहे हैं कि क्या सिखाना चाहते हैं. एंड ऑल दिस थिंग्स मालूम होना जरूरी है. अब क्यों इंसान को प्रॉफिट जरूरी है? हाँ जरूरी है. पैगंबर रहना जरूरी है, किताब होना जरूरी है जिसमें लिखा गया है सही और गलत क्या है, ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो दैट डिफाइंस आपके लिए मेरे लिए मयार क्या है, इज व्हाट कुरान एंड हदीस. आप कुरान और सुन्नत को जब फॉलो करेंगे तो हमें पता चलेगा ये गलत है ये सही है. इस तरह नहीं. अभी देखिए फॉरेनर्स में देखेंगे, वेस्ट में देखेंगे, दे ईट विद लेफ्ट हैंड ऑल्सो. फोक लेफ्ट हैंड में रहता है, राइट हैंड में चाकू रखते हैं लोग, राइट हैंड में चाकू रखते हैं, लेफ्ट हैंड में फोक रखते हैं. सो दैट उनका उनका तरीका तहजीब ये है कि लेफ्ट हैंड इज व्हाट, राइट हैंड से चाकू से काटते हैं, लेफ्ट हैंड से फोक लेकर लेफ्ट हैंड से खाते हैं. अब मुसलमान अगर वहां पे रहेगा वो ये तो है ना, लोग हंसेंगे, लोगों के लिए जिंदगी जीते ना, तो लेफ्ट हैंड से खाता है. इज इट राइट और रॉन्ग? अब इस्लाम में क्या कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड से जो इंसान खाना खाता है तो दैट मीन्स शैतान हमारा खाना खा रहा है, खाने में बरकत नहीं रहेगी, ना खाने में बरकत रहेगी, ना हमारे जिस्म में वो ताकत आएगा, कुछ नहीं रहेगा. बिकॉज इट इज जो भी हम खा रहे हैं वो पूरा शैतान हमारे साथ खाते जा रहा है. शैतान इज टेकिंग द होल सेट ऑफ थिंग. So as per Islam, we should not eat left hand to eat. We have to eat right hand for that. अब ये इस्लाम सिखाता है. But what does the West teach? अब अलग है ना. अब ये सच और गलत के बारे में कैसा पता चला? लोग कोई बोले हैं नहीं, मेरा हदीस बोलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि राइट हैंड से खाओ क्योंकि लेफ्ट हैंड से शैतान खाता है, राइट हैंड से खाओ. ये कौन बोलते हैं? ये कोई हदीस कहता है. उसी तरह उनके लिए जो है तहारत इज नॉट इम्पोर्टेंट. वेस्ट में तहारत इज नॉट इम्पोर्टेंट. पेशाब करने के बाद धोना इज नॉट इम्पोर्टेंट. गए हैं वॉशरूम जाते हैं, धोना कुछ नहीं रहता. दैट्स व्हाई देयर इज नो वाटर ओवर देयर. धोना जरूरी नहीं है, लेकिन हैंड वॉश कर लेते हैं, हैंड वॉश करके आ जाते हैं. बस टॉयलेट जो जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, अपना वो गंदगी क्लीन नहीं करते हैं, पानी से नहीं धोते, देयर विल नॉट क्लीन, ऐसे हैंड वॉश करके आ जाते हैं. वो दैट इज देयर थिंग. अब क्यों उनकी किताब में नहीं है? दैट इज देयर लाइफ, जिंदगी जी रहे. अब आपके लिए मेरे लिए क्या हम वो अमल कर सकते हैं? अब उनको देख के मैं सीख सकती हूँ ना, मैं भी सीख सकती हूँ कि टॉयलेट जाने के बाद, पेशाब करने के बाद पेशाब धोने की जरूरत नहीं है, पानी डालने की भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आ जा सकती हूँ. क्या हुआ? वाई वी शुड नॉट? क्योंकि पाकी आधा ईमान है. अब ये कौन सिखाया है मुझे? मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए हैं कि पाकी आधा ईमान है. दूसरी चीज, अल्लाह ताला मुतत्तहिरीन को मोहब्बत करता है, तहारत वालों को मोहब्बत करता है. तहारत मतलब पाकीज़ा लोग को मोहब्बत करता है. तीसरी चीज, सूरह मुदस्सिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यूरिफाई योर क्लोथिंग, प्यूरिफाई योर गारमेंट्स. अल्लाह ताला खुद वहां कहते हैं कि तुम पाक साफ रहो. क्यों? क्योंकि तुम इबादत में आने वाले हो. तुम 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, तुम हमेशा इबादत की हालत में रहना चाहिए, तुम हमेशा पाक रहना चाहिए. तो इसलिए हमारे ये कंपलसरी है कि बच्चा बचपन से सिखाते हैं कि पेशाब करेंगे तो क्लीन करके आओ, हमेशा बेसिक सेट ऑफ थिंग्स. और पेशाब जब करते हैं छींटे पैरों पे नहीं गिरना चाहिए. ये क्यों सिखाए हैं? क्योंकि हमारा हदीस कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो इंसान पेशाब की छींटे जो पड़ता है, दैट मीन्स नजासत में है, ही इज इम्प्योर, ही इज इम्प्योर. दूसरी चीज इज व्हाट, जो इंसान की छींटे पड़ते हैं उसको दोजख में अजाब, इसको ना खबर में अजाब मिलेगा. खबर में अजाब दो लोगों का, इट इज बीन सेड, इज वन इज व्हाट जिसके पेशाब की छींटे हैं, दूसरे इज व्हाट जो गीबत करते हैं. ये दोनों का अजाब जो है खबर में ही स्टार्ट हो जाएगा. तो अब ये चीज कहाँ पे आता है? हमें कौन सिखाता है? मेरा बोलते ना, हमारा कुरान सिखाता है, हमारी हदीस, हमारी सुन्नत है, हमारी किताब सिखाती है. सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हदीस सिखाता है कि दिस इज रॉन्ग, डोंट डू दैट. अब ये सच और गलत का मयार इज माई कुरान एंड हदीस. ये चीज को थामना है मुझे, ना के लोग, ना के नो ट्रेडिशन, नॉट कल्चर, नॉट ट्रेडिशन, नॉट फैशन. इट इज नॉट दैट. दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू होल्ड. अब बच्चों को हम क्या बोलते हैं? पेशाब करते हैं, बड़ों को भी, बच्चों को भी, लड़कों को भी बोलते हैं ठहर के पेशाब मत करो.
ठहर के मत करो। और पेशाब की छींटे तुम्हारे पैंट पैरों तक नहीं आना चाहिए। तीसरी चीज, पेशाब के बाद जो है क्लीन करो, क्लीन नहीं कर सकते हमेशा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ एट ऑल देयर इज नो वाटर अगेन यू हैव ब्रिक्स जो ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ब्रिक यूज करें। अब ये कहाँ पे आता है, यू फाइंड द रूल्स, तहारत के मसाइल, देयर इज अ बुक ऑन तहारत के मसाइल, मसाइल का मसले, तहारत के प्रॉब्लम्स है, मसले क्या है तो कैसा हल करना चाहिए, एवरीथिंग खोल खोल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किए हैं। क्या जरूरी है? हर वो चीज डेफिनेटली इन डेप्थ एंड डिटेल कोई और मजहब में नहीं है जो इस मजहब में है। कोई और मजहब में आपको इस तरह मोस्ट ब्यूटीफुल वे में हर चीज बारीकी से बारीकी वे में कोई मजहब में नहीं है सिवाय इस्लाम में। क्यों ना मोहब्बत करें हम, क्यों ना फॉलो करें हम, देर इज नो डाउट अबाउट इट। बोलते ना, ब्लाइंडली वी नीड टू फॉलो दीन इस्लाम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रसूल क्यों भेजे गए हैं? हक और बातिल के बारे में कहने के लिए। कुरान शरीफ को फुरकान कहा गया है क्योंकि हक और बातिल के बारे में कहता है कुरान शरीफ। उसी तरह जो है रसूल लोगों को भेजा गया है कि सच, अच्छी बात सिखाना, बुराइयों से बचाना और अच्छी बात सिखाना सिखाया गया है कि दुनिया में किस तरह जिंदगी जीने का तरीका जो है किताबों से पढ़कर रसूल जो है हमें सिखाते हैं, नबी हमें सिखाते हैं। सो बेसिकली दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ लेट अस गो अहेड विद द अर्ली कन्वर्ट्स। के पहली चीज जो ये होता है, ओके, पहले कन्वर्ट्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम के बारे में दावत देते हैं, द फर्स्ट कन्वर्ट इज खतीजा इब्ने खुवालिद, सॉरी बिनते खतीजा बिनते खालिद, खालिद मतलब खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब ये जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे, और ये जब वही नाजिल हुई थी तो शौहर को कंफर्ट करते हुए क्या बोल रहे थे कि अल्लाह ताला कभी आपको जलील नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं, आपको गुमराह नहीं करेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत रहम दिल वाले हैं और एट द सेम टाइम सॉफ्ट टेंडर है, आप बहुत काइंड इंसान है, अच्छे अखलाक वाले हैं, आप बहुत काइंड है, आपको अल्लाह ताला ये। अब दिस इज अगेन द डिक्लेरेशन ऑफ अ वाइफ। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं बोले कि अच्छा दीन इस्लाम में लेकर आया हूं तुम कबूल करो, ही डिडंट से लाइक दैट। वही नाजिल हुई, उन पर यकीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो पुख्ता यकीन था जहां पे शी एक्सेप्टेड ऑन स्पॉट। ओके, द नेक्स्ट इज द सेकंड कन्वर्ट जो है वर्का इब्ने नौफल। अब यहाँ पे क्या करते हैं खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, द मोमेंट उनको मालूम होता है कि इस तरह हो रहा है तो इमीडिएटली शी गोज टू कौन, वर्का बिन इब्ने नौफल। वर्का इब्ने नौफल कौन है? अगेन वर्का इब्ने नौफल वो है जो इनके चाचा के या ताया के ब्रदर है। सो तायरे या चचेरे कजन है, वो चचेरे भाई है ये। तो अब ये तायरे या चचेरे भाई है वर्का इब्ने नौफल, ये दोनों के में एज गैप अराउंड 25 to 30 years का है, दैट वाज द एज ऑफ हिम। तो ये जो थे वर्का इब्ने नौफल जो है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दीन इस्लाम नहीं आया था कंप्लीटली, शहादत भी नहीं लिए थे, लेकिन एट द सेम टाइम जब उनके बातों में यू आर अ प्रॉफिट, आप एक पैगंबर हो, आप पे वही नाजिल हुई है, आप पे जो कैफियत आई है, आप पे वही नाजिल, आप एक पैगंबर हो, दैट इटसेल्फ इज अ डिक्लेरेशन दैट ये दीन इस्लाम ले लिए हैं। और वो क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास जवानी है, मैं आपके टाइम पे रहूंगा तो मैं जरूर आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये लोग जो आपके मक्के के लोग हैं, आपके लोग ही आपको जिला वतन करेंगे, आपको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से आपको मारते हुए, आपको टॉर्चर करते हुए यहाँ से निकाल देंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट टू बी विथ यू टू सपोर्ट। अब यहाँ पे सपोर्ट के लेवल में भी जब बात करें, दैट मीन्स इनको प्रॉफिट एक्सेप्ट कर लिए हैं, एक्सेप्ट करने के बाद प्रॉफिट के जैसा एक्सेप्ट करके एंड देन इज व्हाट आई एम रेडी टू बी विथ यू। So this itself says that no, that he has accepted Islam. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that he saw him in Jannah. तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्का इब्ने नौफल जो वाज द अर्लीस्ट वन। अली इब्ने अबू तालिब जो है इनके चाचा है, और जब उनको बचा हुआ था हजरत अली हुए थे, और अबू तालिब जो है जो गरीब इंसान है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं जो है अबू तालिब का ख्याल करूंगा, मैं जो है अबू तालिब को पाल लूंगा।
تو खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एट द सेम टाइम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने औलाद की तरह हजरत अली को पालते हैं, अपने हजरत अली को। तो हजरत अली 10 साल के थे जब नबूवत नाजिल हुई थी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से पाल रहे थे। तो 10 साल में जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हुई थी एंड ही एक्सेप्टेड इस्लाम, ओके, एट द एज ऑफ 10। ये हजरत अली है। The next most important person is again हजरत अबू बकर सिद्दीकी। अब हजरत अबू बकर सिद्दीकी का अगर आप देखेंगे, ओके, हजरत अबू बकर सिद्दीकी सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज व्हाट हजरत अबू बकर सिद्दीकी। किसी और की इतनी तारीफ नहीं किए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना तारीफ जो है हजरत अबू बकर सिद्दीकी की करते थे। दूसरी चीज हजरत अबू बकर सिद्दीकी की खासियत ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन इस्लाम की दावत देते हैं, है ना, दीन इस्लाम की जब दावत देते हैं तो इमीडिएटली ये जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, दीन की दावत इमीडिएटली एक्सेप्ट करते हैं। एक्चुअली ये एक हदीस में आता है कि मदीने में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने में थे, और मदीने में जो है थोड़े लोग में डिसएग्रीमेंट हुआ था, मतलब बातें कर रहे थे, झगड़ा जैसा हो रहा था। तो दो लोगों में इख्तलाफ भी हो रहा था, तो फ्रस्ट्रेशन, इख्तलाफ, ये सब हो रहा था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे वहां पे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि ए उमर, तुम लोग के जमाने में जब मैं दीन इस्लाम का ये दिया था, इनविटेशन दिया था, आप लोग पहले क्या किए थे? अक्यूज किए थे, फिर उसके बाद मुझे झूठा बोल के बोले थे। लेकिन वो अबू बकर वैसे नहीं थे। द मोमेंट मैं ये बोला कि मेरे ऊपर जो है वही नाजिल हुई थी, एट द सेम टाइम जो है इस तरह पसीना आया था, वही नाजिल हुई है मुझ में, और मुझे रसूल, मुझे पैगंबर बनाए हैं। इमीडिएटली इट वाज ओनली उमर, इट वाज ओनली हजरत अबू बकर सिद्दीकी जो कहते हैं कि आपने सच कहा। इसलिए उनको सिद्दीक का टाइटल दिया गया है, आपने सच कहा। जो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ आप जो बोलते हैं, आप बोल रहे हैं तो वो सच है। उतना ब्लाइंड बिलीव और मोहब्बत टुवर्ड्स हिम। वेयर बाकी के सब लोग जो है प्रोटेस्ट, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी वैसे हुआ था ना, पहले तो उनको खिलाफ थे, देन उसके बाद अल्लाह ताला हिदायत दे तो उसके बाद ही बदले हैं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीकी कोई भी सवाल जवाब नहीं करते, क्या आप सच बोले हैं या नहीं, इट वाज राइट और नॉट, इस तरह सवाल एक बार भी नहीं किए। इट वॉज ओनली हजरत अबू बकर सिद्दीकी। हदीस में आता है कि जब मैं इनवाइट किया हूँ, इमीडिएटली इस्लाम कबूल कर दिए हैं, एक टाइम भी एक सवाल ना किए हैं, ना झिझके हैं, ये सही है या नहीं, एक डाउट भी नहीं लाए हैं। एंड दैट इज हजरत अबू बकर, दैट्स व्हाई ही लव्स हजरत अबू बकर सिद्दीकी अ लॉट। दूसरी चीज इज व्हाट, अंबिया, रसूल, ओके, अंबिया रसूल के बाद जो है द सहाबास में दी बेस्ट पर्सन इज व्हाट, अफजल तरीन इंसान जो है वो है हजरत अबू बकर सिद्दीकी। इनकी खासियत ये है। सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे खलील बनाया है। खलील मतलब क्या है? सिंसियर फ्रेंड, दोस्त, ओके, दिली दोस्त, मतलब एकदम सिंसियर फ्रेंड है। और एट द सेम टाइम मुझे कोई खलील नहीं है। अगर मुझे किसी को खलील चूज करना है, एक सिंसियर दोस्त चूज करना है, तो वो रहेगा अबू बकर। ओके, दैट इज अगेन खासियत इनका। और कुरान शरीफ में जो है एक ही सहाबी का नाम दिया गया है, नाम लिया गया है, वो है जैद इब्ने हारिथ, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा, जो कुरानी शरीफ में सहाबी वर्ड नाम दिया गया है, सहाबी, सहाबी कहते हैं कंपेनियन को। कंपेनियन मतलब क्या है? साथ रहने वाला। तो सहाबी, कंपेनियन, कुरानी शरीफ में क्या आता है कि सहाबी मतलब दो लोग जो है केव में है, तौरे सूत में है, तो दैट मीन्स क्या है? दोनों है, केव में है, ओके। अब ये दोनों कौन है? एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सेकंड इज व्हाट, इट इज अगेन हजरत अबू बकर सिद्दीकी, द सेकंड ऑफ द टू। तो इसका खासकर इनका जो मर्तबा है बहुत ज्यादा है, हजरत अबू बकर सिद्दीकी। अब हजरत अबू बकर सिद्दीकी के अगर आप देखेंगे, उनके साथ, उनके हाथ में जो है चार लोग, बहुत सारे लोग कन्वर्ट होना शुरू हो गए, चार खास लोग जो है कन्वर्ट हुए हैं, और ये चार के चार जो है आर कुरैश।
दे आर फ्रॉम कुरैश ट्राइब, ये बाहर वाले नहीं है, कुरैश ट्राइब्स के हैं। और ये चार के चार जो है अगेन जो है खास कर जो है दे हैव बड़ा मर्तबा है। एंड एट द सेम टाइम जो है इनका नाम जो है इसमें भी आता है, विच में किस में, अशराल मुबशिरा, मतलब 10 प्रॉमिस जन्ना में जो है इन सब का नाम भी आता है। साद इब्ने अबी वकास, साद इब्ने अबी वकास जो है 16 साल के थे और एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं। और एट द सेम टाइम इनका जो है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 16 साल में ही ये जो है दीन इस्लाम कबूल करते हैं। और इनका एक आइडल वर्शिप नहीं करते थे। कौन? साद इब्ने वकास। जब दीन इस्लाम कबूल किए थे 16 साल में, आइडल वर्शिप जो है बुत परस्ती करना छोड़ दिए थे। तो उनकी माँ जो है बेटे को ब्लैकमेल करना शुरू करी है। क्या? मैं खाना पीना कुछ नहीं करूंगी जब तक तुम जो है तुम्हारा दीन छोड़कर वापस इस बुत परस्ती नहीं करोगे, हमारे दीन में नहीं आओगे। मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं खाना पीना नहीं छोड़ूंगी, आई मीन खाना पीना छोड़ दूंगी। अब इतना ज्यादा कन्विंस करने के बाद भी एकदम बीमार हो जाती है माँ। माँ बीमार हो गई है, माँ बोलते ना डेड बेड में आ गई है, हालत एकदम खराब हो गया था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इतना इमोशनल होने के बावजूद भी साद इब्ने अबी वकास कहते हैं कि ए मेरी मदर, मैं ये जो रिलीजन है, ये दीन इस्लाम मैं नहीं छोड़ूंगा। आप जो भी करेंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर अल्लाह ताला मुझे 100 रूह दिया है, 100 रूह मतलब 100 बार भी अगर मैं पैदा हुआ हूँ और हर टाइम जो है आप मुझे कहेंगे कि आप दीन इस्लाम को छोड़कर आइडल वर्शिप करो, मैं फिर भी यही कहूंगा कि मैं जो है बुत परस्ती नहीं करूंगा। जितनी बार भी अगर मैं जिंदा हूंगा, जितने बार भी मैं पैदा हूंगा, जितने बार भी अल्लाह ताला मुझे जिंदगी देगा, आई विल नॉट डू आइडल वर्शिप। मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ। तो ये चीज के बाद ही जो है सूरह लुकमान आयत नंबर 15 में आता है कि अगर आपको कोई फोर्स करता है कि आइडल वर्शिप करो, क्या बुत परस्ती करो, तो उनकी बात मत मानो। अब यहाँ पे माँ बोल रही है, माँ के हर बात मान सकते हैं, लेकिन ये बात दीन को छोड़ने की बात मत मानो। और क्या बोल रहे हैं कि आप उनके साथ बेहतरीन तरीके से रहो, आसान लेवल में आप रहें उनके साथ, गुड ये दुनिया में जो है उनके साथ बेहतरीन तरीके से रहो। दैट इज व्हाट इट इज बीइंग सेड। सो ये वाकया के बाद सूरह लुकमान आयत नंबर 15 नाजिल होता है। साद इब्ने अबी वकास पहले इंसान है जो शूट किए हैं। शूट मतलब आरो यूज करते हैं ना, आरो यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ इस्लाम, दीन इस्लाम के लिए फर्स्ट टाइम आरो यूज करने वाले इंसान साद इब्ने अबी वकास थे। और एट द सेम टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप जो है, मैं मेरे माँ बाप को तुम्हारे ये रैंसम में दे दूंगा। ये एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? मैं हर वो चीज जो है मेरे माँ बाप कुर्बान कर दूंगा। वी यूज ना, मेरे मतलब मैं अपने माँ बाप कुर्बान कर दूंगा तुम्हारे लिए। अब मेरे माँ बाप कुर्बान कर दूंगा, ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं कहे किसी से भी। दैट मीन्स आई विल गिव यू एवरीथिंग फॉर यू, मतलब हर वो चीज मैं तुम्हें दे दूंगा। माँ बाप आर द प्राइम हस्ती, तो मेरे माँ बाप तुम्हारे लिए कुर्बान कर दूंगा। इसका मतलब क्या है कि मोहब्बत उतना लेवल में करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जुमला किसी और से कभी नहीं किए हैं, इट वाज ओनली साद इब्ने अबी वक्कास से कहते हैं। दैट मीन्स इनके लिए बड़ा शर्फ की बात है, एक बड़ा ऑनर दिया गया है। ठीक है। और साद इब्ने अबी वक्कास के बारे में ये भी आता है कि ये अशराउल मुबशिरा में से है। सो 10 मतलब 10 प्रॉमिस पीपल ऑफ जन्ना उनमें से है। अब द नेक्स्ट इज उस्मान बिन अफ़ान। इंशाल्लाह इनके बारे में जो है मोर एंड मोर डिटेल आगे पढ़ेंगे। राइट नाउ हम ये इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे। उस्मान इब्ने अफ़ान जो है, ये भी जो है अशरा मुबशिरा में है, 10 प्रॉमिस जन्ना में से लोग है, पर्सन है। एंड द थर्ड इज जुबैर इब्ने अल अव्वाम। अब जुबैर इब्ने अव्वाम कौन है? ये थर्ड कन्वर्ट है अबू बकर। अब ये सब लोग हजरत अबू बकर सिद्दीकी के हाथ से जो है इस्लाम कबूल किए हैं। और ये जो है अपने कजन, मतलब इनके फुफू जात जो है सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, उनके सफिया जो है उनके बेटा है। ठीक है। और एट द सेम टाइम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगरचे
ہر ایک پروفٹ کے لیے، ہر ایک پیغمبر کے لیے ایک حواری رہتا ہے. یہ حواری مطلب ڈسائپل، اوکے. ایک حواری رہتا ہے، اور میرے لیے حواری جو ہے وہ ہے زبیر ابن العوام. سبحان. The next is Abdul Rahman ibn Auf. یہ names آپ سب جاننا ضروری ہے girls. These are all the major people, the most important people for turning the face of Islam. اسلام کو بہترین strong بنانے میں ان کی خاص ہاتھ ہے. So their قربانی، their محنت. تو ایسے heroes, these are all the heroes of Islam. ان کے بارے میں ڈیٹیلز جانیں، اٹ از ویری امپورٹینٹ. اور ان کے عمل دیکھیں، آپ ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کے عمل دیکھیں، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنا از ویری امپورٹینٹ. صحاباؤں سے محبت دین کا تقاضا ہے، ان کے بارے میں جاننا دین کا تقاضا ہے. ان سے ایٹ دا سیم ٹائم ان کو برا بھلا کہنا از اگین کفر میں آ جاتا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹینٹ. صحابہ سے محبت بھی کرنا ضروری ہے، ان کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے، اور ان کے عمل بھی ہم لینا ضروری ہے. اب عبد الرحمن ابن عوف جو ہے یہ بزنس مین ہے، یہ 30 ایئرس کے تھے. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے دیٹ یہ بھی رچ پرسن ہے، بزنس مین ہے. اس طرح حضرت ابو بکر صدیقی رچ مین ہے، اسی طرح ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے یہ مکہ جو ہے، مکہ چھوڑ کے جاتے ہیں مکہ ٹو گیو اپ آل ہز بلونگنگ ٹو قریش کا ہر چیز چھوڑ دیتے. صرف اب جو کپڑے ہیں صرف وہ کپڑے لے کے جاتے ہیں، اور کچھ بھی لے کے نہیں جاتے. ان کا انصاری بھائی وہاں پہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رول رکھیں کہ مدینے میں جو لوگ مکے سے گئے ہیں تو پورے لوگ کو ایک بھائی دیتے ہیں انصاری. اب یہ ایک انصاری جو ہے ایک مہاجرین کو اڈاپٹ کرنا رہتا ہے، تو ہر انصاری فیملی ایک مہاجرین کو لے لیتے ہیں. وہ جو ہے ان کا دینی بھائی بن جاتا ہے، کھانے پینے میں سب میں جو ہے وہ حصہ لیتا ہے. تو اب یہ انصاری بھائی جو سعد ابن الرابی جو ہے عبد الرحمن بن عوف کو لے لیتے ہیں، مطلب اڈاپٹ کر لیتے ہیں اپنے گھر میں. تو اب یہ کیا ہے، ہی سچ اے نائس پرسن سعد ابن الرابی. یہ کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 گارڈن سے، آپ ایک لے لو، میرے لیے ایک رہے گا، آپ ایک لے لو. میرے 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو ڈائیورس کر دوں گا اور میری ایک بیوی کو آپ رکھ لیں. کوئی دے سکتا ہے اپنا گارڈن، اپنی بیوی. میرے پاس 2 اسٹور کا ہاؤس ہے، ایک آپ رکھ لیں، ایک چوز کر لیں، ایک آپ رکھ لیں، ایک میں رکھ لوں گا. اتنی محبت، اتنا دینے والے تھے کون؟ انصاریز. تو اب یہاں پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ریپلائی کیا رہتا ہے کہ مجھے مارکیٹ پلیس بتائیں، میں وہاں پہ، کیونکہ ہی از اے بزنس مین رائٹ، تو مجھے مارکیٹ پلیس بتائیں، میں جاؤں گا وہاں پہ بزنس کروں گا، میں کماؤں گا، اینڈ دین اس کے بعد یہ کروں گا. تو وہ کماتے ہیں، کمانے کے بعد کچھ گولڈ خریدتے ہیں، اس کے بعد شادی کرتے ہیں اگین، اس کے بعد اگین ہی از اے رچ بزنس مین بن جاتے ہیں ان مدینہ. سو دس از اباؤٹ ہم. The next companion is Abdullah ibn Masud. Abdullah ibn Masud جو ہے he is not from the noble. اب جتنے لوگ ہم پڑھے ہیں 4 لوگ قریش کے لوگ ہیں، یہ قریش سے نہیں ہیں، اوکے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے یہ یمنی ٹرائب سے ہیں. ہی واز اے سرونٹ کلاس فرام اے یمنی ٹرائب، مطلب کم طبقے کا آدمی ہے، یمنی ٹرائب ہے. اور اس کو لیا جاتا ہے، اس کو شپرڈ بنا دیا جاتا ہے، مطلب چرواہ بنایا جاتا ہے. کس سے؟ کون؟ عقبہ ابن ابی معاط، اوکے. اب یہ مکے میں کیا کرتا ہے، یہ آدمی کو لیتا ہے کام کے لیے، یمنی آدمی کو. کیا کام کے لیے؟ بکریاں چرانے کے لیے. ایک بار یہ ہوتا ہے کہ ابن مسعود جو ہے اپنا ہی ایک سٹوری کہتے ہیں کہ میں جو ہے بکریاں چرا رہا تھا. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم میں نے دور سے 2 آدمیوں کو دیکھا تھا. اب ان کو نہیں معلوم کہ مسعود کو نہیں معلوم کہ کون ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیقی تھے. تو میں ان کو نہیں پہچانا. دین اس کے بعد وہ لوگ آئے تھے میرے پاس اور کہنے لگے کہ اے نوجوان، ہم لوگ بہت پیاسے ہیں، ہمیں تھوڑا دودھ دو، اوکے، کیونکہ بکریاں چلا رہتا، دودھ دو. اب ابن مسعود کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک دم شریف تھے، ایک دم آنےسٹ تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میرے نہیں ہے، یہ بکریاں میرے نہیں ہے، کسی اور کے، میرے ماسٹر کے ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر میں نہیں دے سکتا ہوں. تو یہ بکریاں کا جو دودھ ہے میں نہیں دے سکتا. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو. واٹ از دیٹ ون؟ کہ آپ جو ہے کون سی وہ بکری ہے جو بوڑھی ہو چکی ہے، جو دودھ نہیں دے سکتی، وہ بکری کو لے کر آؤ.
تو وہ بکری کو لیकर آتا ہے، ابن مسعود لے کر آتے ہیں، یہ بکری جو ہے بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے پاس دودھ نہیں آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بکری کے دودھ کے لیے سہلاتے ہیں، اس کو سہلانے کے بعد جو ہے دودھ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اینڈ الحمدللہ دونوں دودھ پی لیتے ہیں۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیقی۔ اب یہ دعا کرتے ہیں، دعا کر کے برکت ہیں، دین اس کے بعد دودھ آ جاتا ہے۔ یہ ابن مسعود جب دیکھتا ہے ایک دم شاک ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا میراکل ہو سکتا ہے، کون ہے آپ؟ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم کہ میں جو ہے اب میں جو ہے حقیقی ہوں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ چیز جب دیکھتا ہے آن سپاٹ جو ہے امیڈیٹلی وہ کیا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اوکے، حضرت ابن معاذ جو ہے مسعود جو ہے اس طرح جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ when he has seen رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کو قرآن شریف کس طرح پڑھنا چاہیے تو پڑھے، ابن مسعود کے پاس جائیں، جا کے پڑھیں، مطلب بہت اچھا پڑھتے ہیں ابن مسعود قرآن شریف۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے 70 سورے جو ہے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ہی پڑھ لیا تھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، یہ ریپیٹ کر کے یاد کر لیتے، اراؤنڈ 70 سورج جسٹ لائک دیٹ میں یاد کر لیا ہوں۔ اب یہاں پہ جو ہے دا نیکسٹ از وار دا سلیوس ان دا سینس جو غلام ہیں۔ اب غلاموں میں جو ہے مکے کے جو لوگ ہیں، غلاموں میں سے اگر دیکھیں گے، بلال ابن رعبہ از دا فرسٹ پرسن، اوکے، خباب ابن الارت، یاسر، اوکے، جو سمیہ، یاسر اور سمیہ یہ دونوں بھی اسلام قبول کرتے ہیں، ان کا بیٹے کا نام عمار ہے۔ سمیہ جو ہے فرسٹ وومن ہے جو شہید ہوتی ہے، پہلے وومن جو شہید ہوتی ہے دیٹ از سمیہ، اوکے۔ یاسر ان کو بھی مار دیتے ہیں، اور بلال کو جو ہے تکلیفیں دیتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیقی جو ہے انہیں چھڑا لیتے ہیں۔ عمار اگین ان کا بیٹا، یہ بھی دین اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ دیر از ون مور امپورٹنٹ پرسن، یمنی پرسن ہے عمرو ابن عباس السلیمی۔ یہ آدمی جو ہے اپنے سٹوری کہتا ہے کہ دور جاہلیت میں جو ہے مجھے ایک، کیونکہ بت مجھے کچھ دیتا ہی نہیں ہے تو میں کیوں کروں؟ اس کو معلوم ہے کہ اس کے لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں اس پہ یقین نہیں کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، یقین نہیں کرتا۔ تو یہ وہ انتظار میں تھا جب ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم اس کو نیوز آتا ہے کہ مکے میں ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ بت پرستی غلط ہے۔ تو اس کو جب پتا چلا، ارے میرے تھاٹس، مطلب مجھے جو چیز نہیں پسند ہے اسی طرح وہی آدمی کو بھی نہیں پسند ہے، جو چیز میں کہتا ہوں کہ آئیڈل ورشپ، بت پرستی مت کرو، وہ انسان بھی یہی کہتا ہے، تو جا کر ملیں گے وہ ہے کون؟ تو یہ آدمی جو یمنی آدمی ہے عمرو ابن عباس، یہ جو ہے مکہ جاتا ہے، جانے کے بعد جو ہے ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم یہ انیشل سٹیج ہے جہاں پہ چھپ کے دین اسلام پھیلا رہے تھے، چھپ کے دین اسلام پھیلا رہے تھے the first 3 years۔ تو یہ آدمی جاتا ہے، جا کے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں۔ دین اس کے بعد پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ اب یہ آدمی پوچھتا ہے۔ تو پیغمبر وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے وہ پہنچاتا ہوں آپ تک، دیٹ از واٹ ہی ول سے۔ اوکے، اب پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا میسج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا پیغام؟ وہ پیغام یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا رہیں، رشتہ داری نبھائیں، اور آئیڈل ورشپ مطلب بت پرستی نہ کریں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے اور ہم آپ سب کو سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کو فالو کرنے والے کون ہیں؟ آپ کو کون فالو کرتے ہیں؟ ہی سیز کہ حضرت ابو بکر صدیقی، ابو بکر جو آزاد آدمی ہے، اور بلال جو ایک سلیو ہے، اوکے، آزاد آدمی اور ایک سلیو، یہ لوگ جو ہے دین اسلام مطلب مجھے فالو کرتے ہیں، دیٹ مینس دے ہیو ایکسپٹڈ۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم امیڈیٹلی یہ آدمی کہتا ہے کہ اچھا مجھے بھی آپ کو فالو کرنا ہے، میں بھی آپ کے دین میں آ جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی تم مت آؤ، اوکے، تم ابھی دین میں کنورٹ مت ہو، تم رکو، کیونکہ ابھی کیسا ہے جو لوگ بھی دین اسلام میں آ رہے ان سب کو مار دے رہے، قریش کیا ہے سب کو قتل کر دے رہے۔ تو کیا کرو آپ چلے جاؤ، اپنے وطن جاؤ، وہاں اگر میسج آئے گا کہ دین
اسلام پھیلا رہے ہیں، تو وہ میسج جب تمہارے پاس آئے گا تب آؤ، جب لیکن تب میں تم ایکسپٹ کر سکتے ہو اسلام، کیونکہ اگر تم ایکسپٹ کر لو گے اب تمہیں قتل کر دیں گے. تم جاؤ اپنے جگہ، کیونکہ صحیح سیکرٹ وے میں ہو رہا ہے دین اسلام کا. اعلانی طور پہ جب تم جاؤ اپنے گھر پہ، وہاں پہ میسج آتا ہے اعلانیہ طور پہ، جب دین اسلام پھیلنا شروع ہوتا ہے تمہیں وہاں پہ میسج آ جاتا ہے، تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم آؤ، میں دین اسلام تم قبول کر سکتے ہو. تو اسی طرح جب اس کو یمن میں تھا، وہ اس کو میسج آتا ہے کہ یس دین اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، انویٹیشن آتا ہے، انویٹیشن دین اسلام کا انویٹیشن لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو آنا شروع ہوتا ہے. تو وہ خوش ہوتا ہے، پھر جلدی جلدی مدینہ آتا ہے. مدینے آ کر وہ جو ہے مسجد نومی میں جاتا ہے، جا کر واٹ ہی سیز دیٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں. دین ہی سیز کہ میں یمن سے آیا ہوں، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے میں دین اسلام ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں. تو ہی از کالڈ ایز اے مہاجر، اوکے، جو مدینہ ہجرت کیا ہے. سبحان اللہ. سو انشاءاللہ ان نیکسٹ کلاس جو ہے پرائیویٹ دعویٰ کسے کہتے ہیں، اور اسٹیجز آف دعویٰ کیا ہے، اوپن پریچنگ کیسا یہ کریں گے، اور دعویٰ کا وزڈم کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. سو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمارا نیکسٹ کلاس رہے گا. ٹھیک ہے، ویل اینڈ کلاس. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.